واحلل سخيمة قلبي. اللهم لك الحمد لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة آمین۔ آخری اشرا جو ہے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاں سے میرے خیال سے آج شروع ہو جائے گا، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی عبادات کو مزید جو ہے وہ اپنی کمر کس لیں، اپنی عبادات کو بڑھا دیں۔ اور عبادات تو وہی رہتی ہیں، 24 گھنٹے تو وہی رہتے ہیں، مگر یہ آخری 10 دن میں وہ 24 گھنٹے جو ہیں ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس ليلۃ القدر کو پا سکتے ہیں جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ وہی 24 گھنٹے وہی روٹین رہے گی، لیکن اپنی نیت کو بار بار چیک کرتے رہیں، اپنے اخلاص کو بار بار چیک کرتے رہیں، اپنے معاملات کو بار بار چیک کرتے رہیں۔ ہر وقت یہ کانشیس میں چیز آپ کے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو بھی کر رہی ہوں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نوٹس میں ہے۔ لوگ نوٹس کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ نوٹس کر رہے ہیں، اور اس کا اجر وہ خود ہی دیں گے۔ روزے سے لے کے باقی سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آخری عشرے میں ہمارے اسپیشل ہو جانے چاہیے اللہ کے لیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شادی ہوتی ہے اور یا کوئی پارٹی ہوتی ہے گھر میں، کوئی دعوت ہوتی ہے، تو 2-3 دن سے یا ہفتے سے پہلے جو تیاری چل رہی ہوتی ہے، لیکن جس دن وہ ایونٹ ہوتا ہے اس دن ایک الگ ہی انسان جو ہے وہ موڈ میں ہوتا ہے، الگ ہی موڈ میں بھی ہوتا ہے، موڈ میں بھی ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے آج تو خاص ہی دن ہے، ساری تیاری جو ہے وہ آج کے دن کے لیے ہی کر رہے تھے، 1 مہینے سے 2 مہینے سے یا 3 دن سے۔ اگر آج دعوت ہے گھر میں تو صفائیاں بھی اور کھانے کی پریپریشن بھی اور سب چیزیں جو تھیں وہ آج کے ہی دن کے لیے تھی۔ تو یہ جو آج کا دن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم نے خود بھی تیار ہونا ہے، اور ہم نے باقی اپنی جو بھی دعوت کی ہے گھر میں تو اس کو پریزنٹ بھی اچھے سے کرنا ہے، گھر بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ یا شادی ہوتی ہے کسی کی تو وہ بھی بہت عرصے سے تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ تو جس شادی کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ کتنا اسپیشل ہوتا ہے کہ اس دن ہر کوئی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہ جو برائڈ ہوتی ہے، گروم، وہ تک ان کے لیے اسپیشل ڈے ہوتا ہے، وہ اس دن خاص تیار ہوتے ہیں، اس دن خاص جو ہے وہ اپنا فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، جو بھی سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس خاص دن کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دن، حالانکہ وہ ساری عمر پھر دے آر کپل نہ ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہماری سیلیبریشنز نہیں ہو پاتی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یا آخری عشرہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے عبادات کو بہت خاص کر لیں، ہم اپنی عبادات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی جو ہے وہ مخلص ہو کے عبادت کریں اللہ کے لیے۔ روزہ اور باقی نمازیں تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اذکار جو کریں نا تو سوچ کے کریں کہ اللہ اکبر میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، بار بار تسبیح پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، تو میں کس سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کیوں کر رہی ہوں؟ تو جب یہ کوشش کریں گے تو وہ ایک تسبیح جو ہے وہ بہت زیادہ وزن رکھے گی آپ کا میزان میں، آپ کے میزان میں، آپ کے لیے۔ تو بس یہ اس کو ضرور کوشش کیجیے گا۔ اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ جو ہے اس کو مانگتے رہیں کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی معافی ہے۔ وہ مل جائے معافی تو پھر اللہ راضی تو سب راضی۔ اللہ راضی تو کیا ہے وہ محاورہ کہ اگر دلہا دلہن راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ راضی ہے تو پھر تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہمارے اعمال کم ہوں زیادہ ہوں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ اعمال ہوں، بہت نیکیاں کی ہوئی ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ تسبیحات کی ہوئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بات پہ ناراض ہو گئے، چھوٹی سی کسی بات پہ ناراض ہو گئے، ہماری وہ ایسی بات تھی جو واقعی اگنور کرنے کے قابل نہیں تھی، تو وہ اعمال بھی ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ کم ریلائنس رکھیں، اللہ کی معافی پہ زیادہ ریلائنس رکھیں۔ تو اللہم انک عفو، وہ تو بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا وہ معاف کرنے والے ہیں اور آپ کو معاف کرنا پسند ہے۔ تو وہ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو پسند ہے معاف کرنا، تو کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے معاف کرنا پڑے گا آپ کو، مجھے معاف کر دیجیے۔ بلکہ سب کے لیے دعا مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو بس ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور پھر کوشش بھی کریں کہ کوئی راضی ہو جائے تو پھر اس کو بار بار ناراض بھی نہیں کیا جاتا۔ کوئی مشکل سے مانے تو بھی ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں نا کہ اتنی مشکل سے مانا ہے تو اب تو ذرا بہت کانشیس ہو کے زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ یہ مائنڈ کر جاتا ہے، یہ برا مان جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم بار بار ناراض کر دیتے ہیں، پھر معافی مانگ لیتے ہیں، پھر ناراض کر دیتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ مان جاتے ہیں، وہ اتنے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے، وہ اتنے نخرے نہیں دکھاتے ہیں
لیکن یہ کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ان کو ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار ناراض نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلك آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ذرا سا بھی کوئی ظلم کسی پہ ہو رہا ہو تو ہم سب کتنا پریشان ہو جاتے ہیں نا دیکھ کے بھی، ہم پہ ہی ہو رہا تو وہ تو ہم پہ بہت ہی پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے ہم پہ وہ۔ لیکن شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، ہم ہونے دے رہے ہیں۔ اللہ ظلم عظیم۔ تو چھوٹے چھوٹے ظلم پہ ہماری کیا چیخ و پکار آہو بکا، اور کیا ہماری جو ہے وہ ریلیاں نکلنا، جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو ضرور اس پہ غور و فکر کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ظلم نہ کریں، اور یہ ظلم اپنے اوپر ہی ہے، اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے کہہ دیا ہے، کانسیپٹ بلڈ کر دیا کہ غنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے۔ تو اس لیے اپنے اوپر ظلم عظیم ہو رہا ہو، ساس ظلم کر رہی ہوں، ماں باپ ٹاکسک پیرنٹس ہوں، ٹاکسک سبلنگز ہوں، کوئی بھی چیز ایسی ہو رہی ہوں، یا ٹاکسک اسپاؤس ہو ہمارا جو ہمیں تکلیف دے رہا ہو، ہمیں ہمارے اوپر ڈومیننٹ ہو، اوور پاور کر رہا ہو، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم مظلوم ہیں۔ تو یہ کیسا ہمارے اوپر مظلومیت جو ہے اس کو ہم اپنے اویئرنیس رکھے ہوئے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، جبکہ ہم کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کیا ہیں، ظلم عظیم کی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظلم تمہارے اوپر خود یہی ہے کہ تم شرک میں پڑ گئے ہو، چھوٹے چھوٹے شرک میں پڑ گئے ہو، اور یہ دنیا میں بھی اپنے اوپر ظلم کر لیا کہ اتنے سارے خدا بنا لیے، ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کریں گے ہی نہیں شرک، تو یہ اپنے اوپر ظلم ہوا نا انسان کا۔ تو اس لیے کانشیس ہو کے ان چیزوں کو دیکھیں گے جتنا بھی ہو سکا۔ ٹائم کی کمی کے باعث جلدی جلدی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آیات کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایک آیت جو ہے وہ ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتہ اس پہ تدبر ہونا چاہیے۔ جو یہ آیات ہیں قرآن کی، کوئی بھی آیت ہے، تو ایون یہ کہ آپ کے سامنے جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال میں سورہ البقرہ ختم کی تھی، حالانکہ وہ عربی زبان کا عبور تھا ان کو۔ حضرت عمر تو ویسے ہی کرٹکس تھے، عربی زبان کے کرٹکس میں شمار ہوتے تھے، وہ اتنا عبور تھا ان کا عربی زبان میں، اس کے باوجود انہوں نے 10 سال لیے البقرہ کو سمجھنے میں۔ اور ہمارا جو ہے وہ پھر ایمان ویسا نہیں ہو پاتا ہے، ایمان ہو بھی جاتا ہے نا، ہمارے اندر وہ کریج نہیں آتا، جیسے حضرت عمر کے اندر وہ کریج تھا، وہ بہادری تھی، وہ عدل انصاف، جو سمجھ گئے تھے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني۔ تو یہ سب تخلیق دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا پرووک کر رہے ہیں سوچنے کے لیے، ہمیں انسینٹیو بھی دے رہے ہیں، پرووک بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو پھر میں نے تو یہ تخلیق کیا، میں نے تو بتا دی اپنی نشانیاں، وہ نشانیاں چھپی بھی نہیں ہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اور آخری نشانی جو تھی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو ہر ایک پہ بارش برس رہی ہوتی ہے، ہر ایک پہ۔ پہاڑ ہو سکتا ہے کسی نے نہ دیکھے ہو، ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے وہ
आसमानों को ना इतना ऑब्ज़र्व किया हो, लेकिन पानी तो सब पे बरसता है, तो उस पे क्या करना है, तो इंशाअल्लाह ताला उस पे हम बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि, ठीक है? हाज़ा से बात शुरू की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और जो पहले मैंने आपको बताया था कि ज़ालिका जो होता है वो दूर के लिए आता है, हाज़ा करीब के लिए आता है। तो इब्न आशूर कहते हैं कि अल्लाह से ये सीखना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे टीच कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला भी हमें जो सिखा रहे होते हैं मेथड लोगों को सिखाने का, समझाने का। तो अरबी का अबूर होना भी बड़ा अच्छी अच्छी बात है, ज़्यादा अबूर होगा, ज़्यादा समझ आएगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि, ये तो करीब की ही तख़लीक़ थी तुम्हारी, अल्लाह की करीब की ही तख़लीक़ थी। वैसे तो तुम्हारी अपनी ज़ात इतनी बड़ी तुम्हारे लिए जो है ना वो होनी चाहिए थी मोटिवेशन, कि तुम देखते अपनी ज़ात को, अपनी तख़लीक़ को देखते कि मैं खाता हूँ तो अलग ही उसके लिए अल्लाह ताला ने एक मुझे ऑर्गन दिया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सुनने के लिए अलग ऑर्गन है, देखने के लिए, तो वो ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी अल्लाह की तख़लीक़ को देखना, कि हम ये बना ही नहीं सकते। लेकिन बहरहाल जो भी ये चीज़ अल्लाह ताला, जो भी अल्लाह ताला ये नेमतें बता रहे हैं, तो वो जो है वो कुरैश मक्का के लिए, इब्न आशूर कहते हैं सबसे पहले तो उनके लिए जो है ना ये निशानियाँ रखी अल्लाह ताला ने सामने, कि ये सब तुम्हारे सामने मौजूद है। कुरैश मक्का को कहा जा रहा था कि हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि, तो ज़रा देखो ये तुम्हारे सामने मौजूद है, क्योंकि पहाड़ भी उनके सामने ही थे। आसमान को भी वो खुल्लम-खुल्ला देखते थे। लो प्रोफ़ाइल एरिया था, ज़ाहिर है वो ऐसा नहीं था कि बहुत बिल्डिंग्स हों तो नज़र ही कुछ ना आ रहा हो। दूसरा ये कि बारिश भी बरसती थी। तो ज़रा इससे सीखो, क्या सीखो, कि जो पीछे 4 तख़लीक़ात का ज़िक्र किया है, या 4 जो चीज़ें हैं, वो नज़र ना आने वाली चीज़ें अल्लाह की मखलूक़ात हैं। जो तुम्हें पहाड़ के नीचे, जो बीनीथ द अर्थ है, अंडरग्राउंड जो पहाड़ हैं, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, या तुम्हें सतून नज़र नहीं आ रहे, तो ये वो चीज़ें अल्लाह की मखलूक़ात हैं। ना नज़र आने वाले पिलर्स जो हैं, या नबातात हैं, पहाड़ हैं, आसमान से बरसने वाली बारिश है, ये सब जो है अनसीन है, तुम्हें नज़र ही नहीं आ रही हैं। ये सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं। तो इससे देखो कि अगर ये चीज़ें जो हैं तुम्हें नज़र नहीं आ रही हैं, तो बाकी चीज़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैसे ही अनसीन में रखी हुई हैं। तो जितना मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वही तुम्हारी हिदायत के लिए काफ़ी था। हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनी, तो जो पीछे तख़लीक़ तुमने देखी है, तो फ़अरूनी, मुझे दिखाओ। ये जो फ़ा का लफ़्ज़ है फ़अरूनी, इसमें जो फ़ा है वो सबबी है, ठीक है? हर्फ़ इल्लत है ये। अल्लाह का चैलेंज है। फ़ा का मतलब जब भी आ जाएगा फ़ा, इसका मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं पस से फिर करो, पस से फिर उनको चाहिए कि वो ये करें। इस तरह अल्लाह ताला जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का चैलेंज है, अब दिखाओ कि लाहवल हदीस में मुब्तला जो लोग हैं, उनसे सवाल किया है कि तुम्हारी जो एंटरटेनमेंट है, आसमान की तरह तुम्हारी हिफ़ाज़त करती है? जैसे मैंने हिफ़ाज़त रखी है तुम्हारे लिए आसमान से। ये जो 30 रोज़े रखे हैं, ईद के दिन ही रिलीज़ हो जाएगी मूवी कोई, तो जाके पहुँच जाओगे एंटरटेनमेंट करने, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे तक़वा का? तो सारा तक़वा गायब, इतनी नेकियाँ करके खुद ही गारत कर दी। तो ये जो पहाड़ जो थे, जिन्होंने ज़मीन को थामा हुआ था, तुम्हारी नमाज़ ने तुम्हें थामा हुआ था, वो ईद के दिन गायब हो गया। अल्लाह ने मखलूक़ात जो फैलाई हुई हैं, तुमने भी अपनी नेकियाँ फैलाई थी। अगर तो फैलाई थी, अगर तो शर फैलाया था, तो वो तो फिर लोग गवाही देंगे तुम्हारे गुनाहों की। क्योंकि तुमने फैला दी थी अपने शर, तो तुम्हारे रिश्तेदार जिन-जिन के साथ तुमने शर किया था, वो तो खुद गवाही देंगे। लेकिन अगर तुमने नेकियाँ फैलाई थी, तो अल्लाह की मखलूक़ात की तरह नेकियाँ तुम्हारी फैल गई थी, तो वो गवाही देंगी तुम्हारी नेकियों की भी। लेकिन अगर शर फैलाया था, तो वो लोग तुम्हारे बारे में खुद गवाही देंगे कि अल्लाह इसको डालें जहन्नुम में। हमने विटनेस किया था इसको गुनाह करते हुए। तो ये जो भी अल्लाह ताला ने ऊपर तख़लीक़ात बताई हैं, मुफ़स्सिरीन जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो इनको रिलेट करते हैं हमारी दुनिया की इबादत से। वो रिलेट करते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने इस तरीके से भी जो है ना हमें सुचवाने की कोशिश की है। कि ये तो मेरी तख्लीक थी, तो इसलिए जो चीज़ तुम्हें नज़र नहीं भी आ रही, उनके बेनिफिट्स अगर तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, तो इबादत से उसको रिलेट करो, तो तुम्हें वो उसका असर नज़र आ जाएगा। ठीक है? तो अब ये जो लोग भी जिनको शरह सदर हो जाए ना इस अल्लाह ताला की इस तख्लीक पे गौर व फ़िक्र करने पे, कि अल्लाह ताला ने ये जो सब तख्लीकात बनाई हैं, इसका मकसद क्या है? और वाक़ई अल्लाह ताला की कितनी बड़ी पावर है कि अल्लाह ताला ने जो है बगैर सतूनों के आसमान बना दिए, और ज़मीन जो है उस पे पहाड़ रख दिए हैं पेग्स की तरह, कि वो जो है ना ज़मीन जो है वो डोले नहीं, या ज़मीन जो है वो शेक ना करे। तो ये सब चीज़ें जब वो गौर व फ़िक्र करते हैं, तो उनको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह की कारीगरी पे बड़ी हैरत होती है। तो उनका शरह सदर ना बड़ा अच्छा हो जाता है। जिन लोगों का शरह सदर अच्छा हो जाए, वो लोगों पे असर डालता है। मेरा और आपका असर लोगों पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा शरह सदर नहीं हो रहा है। हम खुद कन्विंस्ड नहीं हैं, इसलिए हम असर ले लेते हैं। कुछ लोग असर डालते हैं, कुछ लोग असर ले लेते हैं। तो जिसका शरह सदर होगा, जिसको बात समझ आ जाएगी, वो असर डालेगा। इसीलिए कहा है कि यफ़क़हू क़ौली, रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दीजिए, शरह सदर कर दीजिए, ताकि मैं अपने लिए आसानियाँ पैदा करके क्या करूँ, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोगों को मेरी बात समझ आ जाए, असर पैदा हो जाए। असर पैदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रब्बि इश्रह ली सदरी नहीं हो रहा है। ना माँग रहे हैं अल्लाह से दुआ, ना खुद कोई एफ़र्ट कर रहे हैं कि कोई तख़लीक़ पे गौर व फ़िक्र कर लें। कोई ये सोचें कि अच्छा मैं किस बात पे जो हूँ ना थोड़ी-सी मुतज़ब्ज़ब रहती हूँ, मैं किस बात पे जो हूँ ना कन्फ्यूज़ रहती हूँ, मुझे अल्लाह की इस तख़लीक़ पे या इस मैटर पे जो है ना मुझे
سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کر رہے ہیں، تو میں اس پہ غور و فکر کروں، میں اس کو اپنی اس کنفیوژن کو دور کروں اور اپنے بلیف کو صحیح مطلب اور اچھے لیول پہ لے کر آؤں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو مروب ہونے والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر لاول حدیث میں بزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مروب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مروب کرنے والی پرسنالٹی بن ہی نہیں رہے ہوتے۔ مروب کرنے والا وہی ہوگا جو اللہ سے مروب ہوگا، جو صرف اور صرف اللہ سے مروب ہو رہا ہوگا۔ واہ کیا آسمان بنائے ہے، واہ کیا زمین بے پہاڑ رکھ دیے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اور اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تو مروب ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ پھر ان کو چھوٹی چھوٹی ڈرامے انٹرٹینمنٹ مزہ نہیں دیتے، پھر ان کو اللہ کی تخلیق مزہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ چوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چوٹی مجھے اتنی دور سے نظر ہی نہیں آئی، پاس جا کے مجھے نظر آئی، اور میں اتنی بڑی مخلوق ہوں چوٹی سے، کتنی 100 ٹائمز میں اس سے بڑی ہوں، لیکن مجھے دور چلتی ہوئی چوٹی کا فیل ہی نہیں ہوا، میرے پاؤں پہ چل رہی تھی مجھے فیل نہیں ہوا، میرے ہاتھ پہ چل رہی تھی مجھے فیل نہیں ہوا، مجھے کسی نے آگے کہا رہے آپ کی چوٹی چل رہی ہے۔ تو یہ میں کیسی اس سے بڑی ہوئی، میری پاور کیسی ہوئی کہ میں نے غور ہی نہیں کیا چوٹی پہ، اور میں اپنے آپ کو چوٹی سے بڑا سمجھ رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سینسز دیے ہیں مجھے۔ تو جب انسان یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اپنے سامنے روز مرہ کے حالات پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملات میرے سامنے کیوں ہوئے، کیسے آئے، تو وہ نا لوگوں سے مروب بہت ہی کم ہوتا ہے، کبھی بھی مروب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر مروب ہوتا بھی ہے تو وہ لوگوں کے اچھے کاموں سے مروب ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرے جیسا ہی انسان ہے، میرے جیسے یہ، اس کی آنکھیں، ناک، دماغ سب کچھ میرے جیسا ہی ہے، لیکن اس نے اچھا کام کر لیا، اس نے غصہ کنٹرول کر لیا، اس نے صبر زیادہ کر لیا، اس نے جو ہے وہ زیادہ جو ہے چیریٹی کر دی، اس نے اتنی اچھی نماز پڑھ لی، اس نے پہلے وقت میں نماز پڑھ لی، میں ابھی سوچ ہی رہی ہوں کہ نماز کے لیے اٹھوں، نماز کے لیے جاؤں، اس نے جو ہے روزہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ سب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے کہ ہمیں کوئی آ کے بتائے، ہمیں کوئی آ کے سمجھائے، ٹی وی میں بتایا جائے ہمیں کہ پھر ہم کیسے زندگی گزاریں، زندگی کا ڈھب کیسے گزاریں، گھر کو کیسے مینج کریں، وہ خود اپنی زندگی کو مینج کرنے لگ جاتا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو لاول حدیث میں مبتلا لوگوں سے سوال ہے، جتنے بھی جو ان لوگوں میں بزی ہو گئے نا لاول حدیث میں، لوگوں میں بزی ہو گئے ہیں اور چیزوں میں بزی ہو گئے، تو ان سے سوال ہے کہ پھر تم انٹرٹینمنٹ جو ہے اپنی دکھاؤ مجھے کہ اس کے ذریعے تم یہ سب کام کر سکتے ہو جو اوپر یہ تخلیق کر رہی ہے۔ اور یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو ہمارے سامنے 4 چیزیں۔ تو بہرحال ابن القیم جو ہیں، ابن القیم وہ کہتے ہیں کہ شرک کے بیسک آثار یا سمٹم یہ ہیں، شرک کیسے ہوتا ہے نا، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بولا ہے نا کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی چیزوں سے مروب ہو رہے ہیں، تو وہ کس میں ہیں؟ فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں، اتنی obvious گمراہی ہے ان کی کہ کوئی بھی علم والا شخص، کوئی بھی ہدایت یافتہ شخص ان کی گمراہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گمراہ شخص ہے، اتنی کھلی گمراہی ہے۔ تو یہ کسی اور چیز سے امپریس ہو رہے ہیں، یا کسی اور چیز سے جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہیں، کسی اور چیز کی اس میں لگ گئے، انوالو ٹائم اپنا لگا رہے ہیں، اپنی ذہانت لگا رہے ہیں، اپنی جو ہے انرجی لگا رہے ہیں، تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ شرک کے بیسک آثار یا سمٹمز یہ ہیں کہ فلاں دوائی، فلاں ڈرامہ، فلاں گانا، فلاں انسان میری حاجت پوری کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ الفاتحہ پڑھتے، اذکار پڑھتے اور یقین کر لیتے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر بس اصول کے طور پہ کہ چلو اب اس دوائی بھی لینی ہے تو دوائی بھی لے لیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب سرکل پورا چینج ہو چکا ہے، وہ کیا ہو چکا ہے، پیٹرن پورا چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم دوائی کے پہلے کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو بھی کوئی دوائی تو دعا بھی بتا دو ہمیں، کوئی اذکار بھی ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ ہمارے اوپر زیادہ جلدی اثر ہو، تو ہم اللہ سے بھی تھوڑا سا مانگے۔ اب یہ جو ہے نا چکی چل پڑی ہے۔ حالانکہ ابن القیم کے مطابق پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم اپنے اوپر اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو اپلائی کرتے اور پھر دنیاوی اسباب کا استعمال کرتے، کہ اگر ہمارا دل گھبرا رہا ہے تو قرآن سے ہم انٹرٹینمنٹ لیتے، قرآن سے ہم اپنے دل کو تسلی دیتے، اپنی جو ہے وہ نمازوں سے، اپنے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے بھی اذکار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو مقصد دیا ہے اس میں انوالو رہتے، اور پھر ہم کہتے کہ چلو اب تھوڑا سا جو ہے نا کسی سے بات کر لیں، کسی کو بتا دیں کہ ہاں یہ مسئلے چل رہے ہیں، تو وہ مجھے ایک ایسی دوست یا مجھے ایسا کوئی رشتہ دار لگ رہا ہے، یا مجھے اپنی امی کے پاس، امی کو کال کرتی ہوں کہ امی یہ مسئلے چل رہے ہیں، تو امی کو ہلکا پھلکا بتا دیا۔ اب الٹا معاملہ ہو گیا، اب سب کو بتاتے ہیں، سب کو شوہر کو بتایا، آپ کو پتہ ہے آج میرے ساتھ کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں میرے صبح سے کیا چل رہا ہے میرے ساتھ، اور پھر امی کو بھی بتائیں گے اور سب جگہ لوگوں کو بتائیں گے، پھر جا کے آخر میں جب کوئی کہہ دے گا بیٹا اللہ سے رجوع کرو، تو بس یاد آئے گا کہ ارے ہاں یہ تو کیا ہی نہیں، اور پھر آخر میں اللہ سے رجوع کریں گے۔ تو اللہ سے رجوع کرنا پہلے تھا، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے اوپر جو تھی نا اپلیکیشن ضروری تھی، اس کے بعد جو تھا دنیاوی اسباب تھے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ شرک کے بیسک آثار یہی اور سمٹم یہی ہیں کہ شرک میں مبتلا ہو گیا انسان کہ وہ پہلے
فلاں دوائی، فلاں ڈرامہ، فلاں گانا، فلاں انسان میری حاجت پوری کرے گا، یہ سوچ آنا شروع ہو جائے تو شرک شروع ہو گیا ہے ابن القیم کے مطابق۔ ڈاکٹر سہر احمد کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے 3 دفعہ مانگنا، کہ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کوئی چیز چاہیے تھی، حاجت تھی، تو ایک دفعہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور وہ بھول گیا آپ کو دینا، ہو سکتا ہے بھول جائے، انسان ہے بھول سکتا ہے، تو دوسری دفعہ آپ نے اس کو ریمائنڈر دیا کہ وہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ذرا مجھے چیز چاہیے یا میرا یہ کام کر دینا، تو اس نے کہا ہاں ہاں مجھے سوری میں بھول گیا ہے، اور دوسری دفعہ وہ آپ نے اس کو ریمائنڈر دیا، اور پھر دوسری دفعہ بھی بھول گیا، تو تیسری دفعہ جو ہے وہ آپ نے اس کو ریمائنڈر دیا کہ اب میں تیسری دفعہ اس سے بولوں، تو چوتھی دفعہ اگر آپ نے اس کو ریمائنڈر دیا تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ اب تین سے زیادہ تو آپ نے اللہ سے بھی نہیں مانگا، یا اللہ سے مانگا تو بس 3 سے زیادہ تو اللہ جو ہے نا اس کو بار بار ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، یہ معاملہ کر دے، انسانوں سے بار بار ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شرک کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جو دنیا کی چیزوں سے استفادہ لے رہے ہوتے ہیں نا، اپنے سکون کا، اپنے انٹرٹینمنٹ کا، اپنے مسئلے حل کرنے کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا تھا، تو شرک ایسے ہی بالکل سرایت کر جاتا ہے۔ جو شرک کے بارے میں کیا آتا ہے؟ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے پینیٹریٹ کرتا ہے جیسے اندھیری رات ہو، اس پہ کالے پہاڑ پر، اندھیری رات ہو کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو جیسے تلاش نہیں کر سکتے نا، تو شرک ہماری ذات میں، ہمارے افعال میں، ہمارے معاملات میں ایسے سرایت کر جاتا ہے، ایسے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی جملہ مل جاتا ہے ایسا کہ ارے تم تو میری جان ہو، ارے تمہارے اوپر تو میری جان بھی قربان ہے، یہ جملہ بولنا یہ شرک کیا جملہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بول دیا تھا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت، اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، شدید کا مطلب ہے کہ بس ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر باقی محبتیں آئیں گی، اور وہ اللہ کی وجہ سے ہی محبتیں ہم نے دکھانی ہے اپنی، اس لیے نہیں دکھانی کہ میں بڑی محبت والی ہوں، میرے اندر بڑا پیار کا جذبہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت کا جذبہ ہمیں دیا، حالانکہ وہی ٹاکسک پیرنٹس ہیں، ٹاکسک اسپاؤسز ہوتے ہیں، ٹاکسک چلڈرن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ نبھا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کیسے ان کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں، آپ کیسے اتنا بڑا ظرف ہے آپ کا، آپ کیسے ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ بالکل نارمل رہتے ہیں اور ان کے حق ادا کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، تو یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوا ہمارا کہ ہم اللہ سے، ہم ماں باپ سے، بچوں سے، شوہروں سے، بیویوں سے محبت کریں تو ہم کوئی بڑے اچھے مخلوق ہیں، اللہ کی محبت کے انڈر اگر اچھے پیرنٹس ہیں، اچھے بچے ہیں، اچھے اسپاؤسز ہیں تو بھی، اور اگر برے ہیں تو بھی، اللہ کی محبت کے انڈر، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہمیں وہ سب چیزیں کرنی ہیں، تو یہ جو پینیٹریٹ ہو جاتا ہے نا شرک ہمارے اندر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ جو قلب سلیم لے کر آ گیا، جو ثابت دل لے کر آ گیا، اس کے دل میں کوئی محبت تھی ہی نہیں، آئی محبتیں لیکن نکال دی گئی، تو ثابت دل لے کر آیا، سالڈ محبت سے بھرا ہوا دل اللہ کے لیے، تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کو محبتیں دینی ہیں، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، باقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ بالکل بھی نفرت نہیں کراتے ہیں، آپ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آپ دیکھ لیں، نفرت کا کوئی ایسا ایلیمنٹ ملے گا ہی نہیں، کہ آپ کو تو وہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی محبت ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ میرے سے اللہ کی کتاب شیئر کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا شریعت شیئر کرتے ہیں، ہم ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم تو نبی شیئر کرتے ہیں، کہ جیسے بھائی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا بھی بھائی ہے، میرا بھی بھائی ہے، جھگڑا کس بات کا، یہ تمہاری بھی چیز ہے، میری بھی چیز ہے، جھگڑا کس بات کا، تو بس صرف دشمنی اور بغض ان سے اس بات کا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو جو ہے وہ سیٹ اپ ہی نہیں کیا، غلط پھیلا دیا، تو یہی ان اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ الضالین المغضوب کی کیٹیگری میں ان کو لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو یہ معاملہ ہے شرک کا، یہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ایسے ہی جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو جیسے ہم تلاش نہیں کر سکتے، ایسے ہی تم شرک کو تلاش نہیں کر سکتے، تو کانشیس اب رہنا ہے، ایموشنز میں شرک نہیں دکھانا، عمل میں شرک نہیں دکھانا، ایمان میں نہیں دکھانا شرک، حکم میں نہیں دکھانا، اطاعت میں شرک نہیں دکھانا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 10 میں نشانیاں بتائی ہیں، پھر توحید کے کانسیپٹ کو بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، توحید میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت، توحید الوہیہ جو ہے اس کا کانسیپٹ دیا اللہ نے، اللہ کا رب ہونا، اللہ کے 3 کانسیپٹس ہیں نا اسلام میں، آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسلام اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے کسی نے بیچلرس کیا ہوا ہے، ماسٹرس کیا ہوا ہے، اسلامک الیکٹیو کسی نے رکھی ہو، یا اسلامک کمپلسری بھی اس میں بھی مینشنڈ ہے یہ کافی ڈیٹیل میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 کانسیپٹس ہیں اسلام میں جو کہ بتائے جاتے ہیں، کہ اللہ کا رب ہونا، اللہ کا الہ ہونا، اللہ کا ہر حاجت سے پاک ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ توحید ربوبیہ ہے، توحید الوہیہ ہے، توحید اسماء و صفات ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں، یہ توحید ربوبیہ، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ رب نہیں ہے پوری دنیا میں،
رب کا مطلب ہے مالک، وہ انسان جو پال رہا ہو. جیسے آپ کہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پالا یا میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، تو پالتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پالتا ہے. تو توحید ربوبیہ ہے اسلام میں، بہت اسٹرانگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں پہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ملتا ہے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف رب ہے. پھر ہے توحید الوہیہ، جو کہ اللہ کا الہ ہونا ہے، اور اس میں مطلب کہ عبادت اللہ کی جائے گی، حکم اللہ کا مانا جائے گا، محبت اللہ سے کی جائے گی. یہ سارے کانسیپٹ الوہیہ میں آتے ہیں کہ اللہ پھر الہ ہے. الہ کا مطلب ہے کوئی ایسا بندہ جس سے آپ بہت مروب ہو، تو اس کو ہمارا الہ بن جاتا ہے وہ، جی ہم آپ سے بڑے مروب ہیں، ہم آپ سے بڑے انسپائر ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی انسپریشن کے قصے سناتے ہیں ہمیں قرآن میں، انسپائر ہو مجھ سے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو یہ سب کائنات میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. وہ تو آخرت میں الگ چیز ہوگی نا، کہ جب سب کچھ جنتیوں کو مل جائے گا، تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں میں دیدار کراؤں گا، ایک اور چیز ہے دکھانے والی یا تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی، تو جنتی کہیں گے کہ اب اور بھی کچھ ہے، اتنا کچھ تو ہمیں مل گیا کہ اب اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے. لیکن جب ان کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، تو وہ ان کے لیے سب سے بہترین چیز ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اپنے چھوٹے چھوٹے گلمس سے دکھا رہے ہوتے ہیں، قدرت کے، تخلیق کے، ہمارے ساتھ معاملات کے، ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرا الگ ہی تعلق ہے، میں روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے الگ ہی جڑا ہوں. واقعی وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ایسے معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، مستجاب الدعا ہوتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی یہ گلمس دکھا رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور جو تیسری بیان ہوئی ہے اسلامی شریعت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر قسم کی حاجت سے پاک ہونا، وچ از توحید اسماء و صفات. کہ اللہ کا نام جو ہے وہ یونیک ہے، جتنے بھی نام ہیں، اور ان کی وجہ سے صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناموں کی بھی صفات ہیں، ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ کوئی اور پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ کوئی اور چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے دی ہیں اس صفات کی مینیفیسٹیشن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی رحم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ انصاف کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عدل کر رہا ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو تھوڑا سا جو ہے نا جان سکیں ان چیزوں کے تھرو. اور جو صفت ہمیں زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم اللہ کی وہ صفت زیادہ اچھے سے جان لیتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم کسی کو رحم بہت کرتا ہوا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں واہ یہ کتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بھی کیسا رحیم ہوگے نا، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ رحیم ہے. تو یہ، لیکن ہم اس لیول پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحیمیت یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو جج نہیں کر سکتے. وہ تو بالکل چھوٹا سا مائنیوٹ قسم کا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دنیا میں ایک گلمس دے دیتے ہیں اپنی اس چیز کا. تو آیت 11 میں اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا، توحید الوہیہ واضح ہے، ربوبیہ بھی واضح ہے، الوہیہ بھی واضح ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیاں مینشن کی ہیں، اور ان 4 نشانیوں کے بعد کہا کہ اب یہ 4 ویزیبل نشانیاں تمہیں رب کو تمہارے نظر آ رہی ہیں تمہیں، اور تمہیں وہ رب کو یاد نہیں کراتی ہیں. تو تمہارا اصل میں تم کہیں اور بزی ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں اللہ کو یاد نہیں کراتی ہیں. تو تمہارا جو یہ وقت لینے والے ایلیمنٹس ہیں نا، جو تمہیں انگیج کر رہے ہیں، جو تمہیں لہو الحدیث کی جتنی بھی کیٹیگری میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی شاپنگ اسپری ہو سکتی ہے، کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو بلا وجہ کے کاموں میں انوالو کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو وقت لینے والے یہ ایلیمنٹس ہیں، جن کو تم نے اللہ سے ریپلیس کر دیا ہے، ان سے کہو کہ تمہیں وہ چیزیں دکھائیں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، پہاڑ اور آسمان اور سب چیزیں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں. ان سے کہو کہ تمہیں وہ سکون دیں جو میں تمہیں سکون دے رہا ہوں، وہ پروٹیکشن دیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں. جو اللہ دکھا رہا ہے تو وہ ان سے کہو کہ ہمیں دکھائیں، وہ تمہیں وہ تسلی دیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں. تمہیں خوف ہی نہیں ہے کہ تمہارے پر کچھ گر جائے گا سر پہ، کیونکہ آسمان ہے تمہارے سر پہ، تم بے خوف پھر رہے ہو نا. تو ان لوگوں کو کہو کہ تمہیں بے خوف کر دے چیزوں سے، یہ نہیں کر سکتے تمہیں بے خوف. یہ بالکل ہی ایسا جیسے میں کہہ رہا ہوں میرے ابو نے تو یہ کیا، تمہارے ابو کیا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میرے ابو یہ لائے، تمہارے ابو کیا لائے، میرے ابو نے یہ دیا، تمہارے ابو نے کیا دیا. تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہارے سامنے 4 چیزیں رکھ دی ہیں، اس پہ غور و فکر کرو، اور اپنی پھر جن چیزوں میں تم بزی ہو گئے ہو ان سے جو ہے پھر مجھے لا کے دکھاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں. تو تمہیں خود ہی عقل آ جائے گی کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تمہیں اور کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ کا توحید ربوبیہ بیان ہوا ہے، یہاں اللہ کا واحد رب ہونا بیان ہوا ہے، اللہ کا واحد خالق ہونا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے ہر چیز اسکریچ سے خود بنائی ہے. ہم کوئی بھی چیز بنا لیں گے اسکریچ سے نہیں بنا سکتے. انسان خالق نہیں ہو سکتا، وہ ڈسکور کرتا ہے چیزوں کو، اور وہ اللہ کے ہی میٹر کو یوز کرتا ہے. جو اللہ نے میٹر دیے ہوئے نا، جو مادہ دیے ہوئے، سالڈ، لکوڈ، گیس، انہی کو استعمال کر کے انسان کوئی چیز تخلیق کر لیتا ہے. تو وہ خالق نہیں بن جاتا، کیونکہ وہ اسکریچ سے تھوڑی نہ کر رہا ہے، وہ چیزیں بھی اللہ کے یوز کر کے کوئی چیز بنا رہا ہے. تو اللہ جو ہے وہ اون کرتا ہے. تو پھر اللہ کا مربی ہونا، اللہ کا نرچرر ہونا نظر آتا ہے. انسان غافل پھر نہیں رہ سکتا. اللہ کے پاس جب جائیں تو قلب سلیم لے کر جائیں، پاک صاف. کسی کو اللہ کے برابر سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں نے سمجھا ہی نہیں کسی کو آپ کے برابر، میرے لیے آپ اتنے امپورٹنٹ تھے، اور میں نے آپ کو اتنے اعلیٰ مقام پہ رکھا ہوا تھا کہ میں سجدے میں ہوتی تھی اور میں کہتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ. میں خود جتنی مرضی نیچے کیٹیگری اس میں چلی جاؤں، پوزیشن میں چلی جاؤں، لیکن میرے لیے سب سے بڑے جو تھے، سب سے اعلیٰ جو تھے، وہ آپ ہی تھے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو
ہم یہ فرمانبرداری، ایبسولوٹ فرمانبرداری دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان تخلیق کو غور و فکر کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی اور تخلیق آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ لاتے رہیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ایک کام رکھتے ہیں جس سے وہ اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے حادثات ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں وہ بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم آسمان اور تخلیق کے معاملے میں بے بس ہیں نا، جو اللہ نے بنا دیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا لگ کے بھی آسمان نہیں بنا سکتی، پوری دنیا کے انجینئر لگ کے بھی آسمان نہیں بنا سکتے، بنا بھی دیں گے تو ان کو پلرز چاہیے ہی چاہیے۔ 2 سے 3 میل کی بھی کوئی چیز ہم بغیر پلرز کے نہیں بنا سکتے، 1 میل کی بھی کوئی چیز ہم بغیر پلرز کے نہیں بنا سکتے۔ اتنی بڑی چھت ہمارے سامنے بغیر پلرز کے ہے، اور اگر پلرز ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو ان کو۔ اگر تو یہ والی مفسرین جو 2 اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یا تو ہیں ہی نہیں وہ پلرز، یا اگر ہیں تو تمہیں نظر نہیں آ رہے، تو دونوں ہی چیزوں میں ہم بے بس ہیں نا، تو ہم کر ہی نہیں سکتے یہ سب کام۔ تو ہم ضرورت ہی کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا پنگا لینے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسے ہم اطاعت کر رہے ہیں، ایمان بالغیب وہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، جیسے کہ ہم لاجکس لا کے ہم اللہ کو جو ہے نا سمجھیں اور اس پہ محبت کریں اللہ سے پیدا۔ تو ہمارے بچوں کو بھی توحید کیوں نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں بھی توحید جو ہے وہ کیسے پڑھائی گئی تھی، توحید اور ایمان کے جو ہمیں بتایا گیا تھا نا بچپن سے، وہ بتایا ایسے گیا تھا کہ 4 میں سے 4 نمبر لانے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ یہ ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ عرش پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آس پاس ہوتا ہے۔ یہ رٹوائے گئے تھے ہمیں بھی جملے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہ جملے رٹواتے ہیں۔ بچے جو ہیں توحید اور ایمان کے سوال میں سے 4 میں سے 4 نمبر لے لیتے ہیں، پرفیکٹ 100% نمبر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں فیل ہیں بچے۔ میں اور آپ حقیقت میں اللہ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ جتنا مرضی اپنے بچوں کو مفلحون کی ڈیفینیشن بتا دیں، جتنا مرضی کہ مفلحون کے بارے میں نے پڑھا ہے، اگر آپ کے بچے سے کوئی پوچھے کہ امی کے نزدیک کامیاب شخص کون ہے، اور بچہ یہ کہے کہ وہ آنٹی جو ہے نا جن کا ویزا لگ گیا ہے کینیڈا کا، یا جن کے وہ جو انکل ہے نا جن کے پاس گاڑی ہے، امی کہتی یہ ہیں اصل میں کامیاب، اگر تو بچے آپ کے بچے آپ کے لیے جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کے دوست آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میری دوست کے لیے یا میری امی کے لیے، میرے ابو کے لیے کامیاب شخص جو ہے نا وہ یہ شخص ہے جس کا کچھ دنیا میں اس کی شادی بڑی کامیاب چل رہی ہے، بڑی اس کو اچھی بیوی مل گئی ہے، بڑی خوبصورت اور سلیقہ مند بیوی مل گئی ہے، یا اچھا شوہر مل گیا ہے، یا کہ اس کا کوئی ویزا لگ گیا ہے۔ اگر تو بچے اور آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں آپ کی کامیابی بتاتے ہیں ایسے، تو آپ کے لیے مفلحون کی ڈیفینیشن آپ نے خود بتا دی ہے لوگوں کو۔ لیکن آپ کے بچے یہ کہتے ہیں کہ امی کے لیے مفلحون شخص وہ ہے جو اللہ کو پالے، جو دین پہ استقامت رکھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ کو اور سنت کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ دیکھو وہ آنٹی جو ہے نا، میں دعا کرو کہ ان کی طرح میرا ایمان ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آنٹی جو ہیں یا انکل جو ہیں وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اگر تو آپ کے بچوں کے نزدیک مفلحون وہ لوگ ہیں تو پھر تو آپ مفلحون سمجھ گئے ہیں۔ اگر آپ مفلحون بچے آپ کے دنیا کی چیزوں کو بتاتے ہیں تو پھر آپ نے بچوں کو کیا آپ نے خود ہی نہیں سمجھا مفلحون کا مقصد۔ تو یہ سمجھ لینا کہ ہم المفلحون، اللہ تعالیٰ محسنین کی کیٹیگری پڑھ لی ہم نے مفلحون کی کیٹیگری پڑھ لی تو الحمدللہ اب ہم، لیکن نہیں، آپ کو اپنے سوچ تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی، تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ ہی کرنی پڑے گی۔ اب اپنے آپ کو جو ہے ہمیں سب چیزیں ان لرن کرنا پڑے گا، کہ جو چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں ان کو ہم نے اپنے دماغ سے اریز آہستہ آہستہ کرنا ہے۔ اب میرے نزدیک کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کتنے اچھے نمبر لے آیا، یا کتنے اچھی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا، یا کتنے اچھی ملک میں اس کا تبادلہ ہو گیا، یا اس کی شادیاں کتنی اچھی ہیں۔ یہ بالکل فلاپ انسان کی کامیابی، فلاپ انسان ہے میرے نزدیک، اگر تو وہ اللہ سے نہیں جڑا ہوا، کیونکہ اللہ سے جڑا ہوا انسان ان چیزوں میں پڑا ہوا ہی نہیں ہوتا، اس کی کامیابیاں دوسری کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ کا بچہ، آپ کے گھر والے، آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی بتائے گی کہ مفلحون کون ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو لوگوں سے سننا سمجھنا سیکھنا پڑے گا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں کس کو مفلح سمجھتی ہوں، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ اپنی کانورزیشن میں وہ چیزیں لے کر آئیں کہ میرے لیے فلاح اب کیا ہو گئی ہے، میرے لیے فلاح یہ ہو گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، لیکن میرے اگر ساری نعمتیں ہونے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھی دوستیں ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ سکون آ جائے نا زندگی میں۔ تو انسان یہ کہہ کہ مجھے اللہ مل گیا اور مجھے سکون آ گیا۔ تو کسی انسان کو سب کچھ لے کے سکون آیا، کسی انسان کو صرف اور صرف اللہ مل کے سکون آ گیا، تو وہ تو زیادہ اچھا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوار ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے میں ہی لگا کے رکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو کہ کیا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، بہت سارے مینشن کیے لوگ اللہ تعالیٰ نے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھائیاں بھی بتائی ہیں اور برائیاں بھی بتائی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اب شخصیت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ لقمان میں مینشن کرنے لگے ہیں، جن کی وجہ سے یہ نام جو ہے لقمان پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ شخصیت ہے، تو اب ہم ذرا ان پہ غور و فکر کریں گے۔ اب یہاں سے حکیم لقمان کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سبجیکٹ میٹر شفٹ ہو گیا ہے،
پوری اب جب آپ دیکھیں کہ فی ضلال مبین کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تو ایسا لگے گا کہ اچھا اب کوئی اور بات شروع ہو گئی، حالانکہ حکیم لقمان کا تذکرہ آئے گا، لیکن آیت کا ربط جو ہے نا، آیات کا ربط ہے، کنٹینیوٹی جو ہے اور نظم آپ کو اسٹرانگلی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ٹاپک سے نہیں ہٹے، اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں لیکن اب ہمیں کسی اور چیز سے سمجھا رہے ہیں، جیسے ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو بارش نظر آ رہی ہے، ایسے نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کہتے ہیں اچھا اس میں تو اس پروسیس میں تو ٹائم لگے گا ابھی، تو میں اس کو ابھی کرنٹلی کوئی چیز دکھا دوں کہ آپ کو پتہ ہے وہ انکل ایسے کرتے ہیں وہ، تو بچہ فوراً اس سے ریلیٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کیا ہے کہ نیچر دکھانے کے بعد کہ یہ تو غور و فکر تم کرتے ہی رہنا، اب میں تمہیں ایک ایسے شخص کی مثال دیتا ہوں جو کہ کون ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، جس کو میں نے کیا دیا ہے، حکمت۔ تو اب یہاں پہ 11 آیت جو ہے ختم ہوئی ہے توحید پر، اور یہاں توحید کا ہی کانسیپٹ اب شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حکیم لقمان آپ کو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حکیم لقمان جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے، کیونکہ ان کی نصیحتیں ہم سب لے لیتے ہیں، یہ بتایا انہوں نے، یہ بتایا ایسے چلو، ایسے بولو، شرک نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، یہ سب چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حکیم لقمان جیسا بننا تو ہی بیٹے پہ اثر کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں مینشن کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا نصیحتیں لے لیتے ہیں، لیکن حکیم حکیم لقمان بننے والی ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہماری 2 منٹ بات نہیں سن سکتے، وہ یہ بات تو ضرور سن لیں گے کہ امی میں یہ کر لوں، میں وہ، تم کہیں ہاں بیٹا ایسے کر لو، یہ کر لو، کام کی بات تو ضرور سنیں گے، اللہ کی بات یا ان کے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے کوئی بات وہ بچے سن نہیں رہے، کیونکہ ہم حکیم لقمان کی کیٹیگری میں ہیں ہی نہیں ابھی۔ تو ابھی ہم اپنے اوپر ورکنگ کریں گے کہ ہم ایسے کیسے بنیں کہ ہم حکیم بن جائیں، ہم وائز بن جائیں، ہم سمجھدار مائیں بن جائیں، ہم سمجھدار بہنیں بن جائیں، سمجھدار ٹیچرز بن جائیں، سمجھدار پھوپھیاں خالائیں بن جائیں، کہ میں کسی کو بھی بات بتاؤں تو اللہ وہ بات کوٹ کرے، اللہ وہ بات کسی کو بتائے۔ وہ ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے اب تو ظاہر ہے قرآن نازل نہیں ہونا، لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری خالہ جو ہے نا وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کی بات چلتی ہی چلی جائے گی، آپ وائرل ہوتے چلے جائیں گے اپنے خاندان میں، آپ وائرل ہوتے چلے جائیں گے اپنے فرینڈس میں کہ وہ میری دوست ہے نا، وہ بیٹھ کے اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ تو لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر کر رہے ہیں نا، کرنے ہیں، اس کے لیے حکیم لقمان جیسا بننے کی خصوصیت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جیسے ہیں اپنے مزاج کے ہاتھوں جیسے ہیں، لوگ اللہ سے چڑ ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ اللہ کو جڑنے ہی نہیں دے رہے۔ لوگ کہیں گے قرآن پڑھ لوں گا، امی آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں کسی انکل کی بات سن لوں گا، امی آپ کی نہیں سنوں گا، کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں ہی ایسے نہیں، ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے ہیں کہ وہ ہماری ذات کو، ہمارے رشتہ داروں کو ویسے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دین کو تو خیر وہ کینسر بنے ہوئے دین کے لیے۔ تو حکیم لقمان کو تھوڑا سا سمجھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ حکیم لقمان جو تھے ان کے بارے میں جو تفسیر میں آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تفسیر بھی ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ضروری ہے، باقی آپ لوگ خود، میں بہت تفسیر میں اگر نہیں بھی جاؤں گی تو آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا۔ میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا تھاٹ آپ کا پیٹرن چینج یہ کروں میں، قرآن کے تھرو ہم جتنا بھی پریکٹیکل چیزوں کو دیکھ سکیں نا، پریکٹیکلی جو ہمارے ساتھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں ان کو ہم اس کو کور کر سکیں، اور ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، جیسے ڈاکٹر آپ کو بڑے بڑے بتائے نا، یہ فارمیسی میں یہ دوائی ملتی ہے، وہ ملتی ہے، یہ ملتی ہے، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کہے گا آپ گھر میں جا کے جو ہے نا وہ چیا سیڈ جو ہے نا صبح نہار منہ پہ، تو آپ کہیں گے ارے یہ تو کتنا آسان تھا، اب ڈاکٹر نے مجھے اتنی بڑی بڑی چیزیں بتائی ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کے نام بتائے ہیں، دوائیوں کے نام بتائے ہیں، فلاں جگہ سے یہ والی دوائی منگوا لیں، یہ سالٹ ہے اس کا، یہ اس کا جو ہے نا کمبینیشن ہے کیمیکل، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اس نے آپ کو کہنا اچھا ایسا کریں، آپ کے گھر میں چیا سیڈ ہے یا مسٹرڈ سیڈ ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے، تو کہے گا آپ ایسا کریں اس کو اس ٹائم پہ کھا لیں، تو وہ آسان لگتا ہے نا۔ تو بالکل ایسا ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے، کیونکہ 2-3 مفسرین میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اوپینین آپ کے سامنے رہے، کوئی ایک اوتھینٹک اوپینین نہیں ہے، آپ کی اپنی اوپینین بھی قرآن کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ آپ ضرور غور و فکر کریں۔ پریکٹیکلی ہم نے چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے، تاکہ ہم کم از کم پریکٹیکل لائف پہ تو آئیں، قرآن ہماری زندگی میں کوئی اثر تو ڈالے۔ تو یہاں پہ حکیم لقمان کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ حکیم لقمان جو تھے وہ عرب کلچر میں حکیم لقمان کی نصیحتیں بہت عام تھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ہی وائز اور انٹلیکچوئل انسان کے طور پہ جانے مانے رہتے تھے، اللہ نے ان کو آنر کیا تھا، کس چیز سے؟ کہ ان کا نام قرآن میں مینشن کی ہے۔ قرآن میں بہت سے اور لوگوں کے نام بھی آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کیا ہے، جن کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے، رسوا کیا ہے، رہتی دنیا تک ان کو اب رسوائی نصیب ہوتی رہے گی۔ میں اور آپ پڑھیں گے، میرے بچے پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، ان کے بچے پڑھیں گے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ رسوائیاں ان کے بارے میں برائیاں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کے بارے میں برا بھلا کہیں، ہم بھی ان کے بارے میں کیا بولیں، تبت یدا ابی لہب وتب انا شانیہ کا هو الابتر، ہم بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم؟ تاکہ ہمیں، کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا لہب کو، ابو لہب کو دیکھا ہے ہم نے، لیکن ہم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے۔
یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ امی کہتی ہیں نا، امی کو کسی سے پرخاش ہوتی ہے، ابو کو کسی سے پرخاش ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں آنٹی ایسی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ نہ بھی بتائیں نا انہوں نے کیا کیا، بس وہ کہتی ہیں نہیں مجھے بس ان سے نہیں ملنا، میں ان سے کمفرٹیبل نہیں رہتی ہوں، یہ وہ، تو ہمارے دل میں بھی نا ان کے بارے میں بلا وجہ کا وہ ایک اوفینس آ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی ان کے بارے میں جو ہے نا غلط غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود سوچتے ہیں بلکہ اپنے بچوں تک کو ٹرانسفر کرتے ہیں، نہیں بیٹا وہ فلاں آنٹی سے نہیں، وہ نانی یا دادی جو ہے نا وہ ان سے خوش نہیں ہوتی ہیں، آپ ذرا ان کو اوائڈ کرو، ٹرانسفر کرے چلے چلے جا رہے ہیں۔ یہ محبتیں تو اور نفرتیں ہم بڑی ٹرانسفر کر لیتے ہیں، بڑی عبادت سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ جو محبتیں نفرتیں بتا رہے ہیں ہمیں حکیم لقمان کے بارے میں، آسیہ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور انبیاؤں کے ساتھ جنہوں نے معاملہ کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیومیلیٹ کیا ہے قرآن میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو ہیومیلیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، قارون کو، حامان کو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہیومیلیٹ کیا ہے۔ تو ہم ضرور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو تعریف کر رہے ہیں وہ بھی کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعریف، ایسی کیا چیز ہے؟ اب نام لقمان بچے کا رکھ دینے سے تو ہم نہیں کچھ، ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے عمر نام رکھ دو، ابو بکر نام رکھ دو تو شاید ہم کوئی حق ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لقمان علیہ السلام کی جو ہمیں بیوٹی بتائی ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں کسی کی برائیاں بتائی ہیں، وہ بتائی ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں پرسنل گرج ہمارے ہوں ان سے یا نہ ہوں، یہ نوٹ کریں کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیوں ہیومیلیٹ کیا ہے، کیوں تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ لوگوں کی، کیا کیا انہوں نے ایسا؟ تو آپ کو پھر مقصد سمجھ آ جائے گا، اچھا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امی ابو اگر کسی برائی کر رہے ہیں تو ایسا کیا ہوا تھا، تو پتہ چلے گا اچھا یہ انہوں نے خاص کام نہیں کیا تھا، تو امی کے دل میں ابھی تک گرج ہے ان کے خلاف، ابھی تک امی جو ہے نا گرج رکھتی ہیں، ابھی تک امی جو ہے نا ان کے بارے میں بغض رکھتی ہیں، تو پھر انسان کیئرفل ہو جاتا ہے۔ تو امی ابو شوہر ان کے بارے میں تو، یا بچوں کے بارے میں بھی کہ اچھا فلاں دوست نے آپ کے ساتھ یہ کیا، بس ٹھیک ہے اب اس سے آپ نہیں ملنا، ہم بھی بلا وجہ ان سے وہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے ماموں کے بیٹے نے تو آپ کی خالہ کے بیٹے نے یہ کیا، بس ٹھیک ہے اب آپ نہیں ملنا، اور ہم بھی اس بچے سے بیچارے سے جو ہے نا گرجز رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ گرجز رکھنے والی چیز نہیں تھی، گرجز یہ تھے کہ اللہ نے جن سے گرجز رکھے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے، تو ہم وہ نہ کریں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہ سب کر رہے ہیں جن سے اللہ نے گرج رکھا ہوا ہے، ہم وہ سب کام کر رہے ہیں۔ الضالین المغضوب کی کیٹیگری میں تو ہم بڑے بڑے ایونٹس اپنے کر رہے ہوتے ہیں ان کی فالوورشپ میں، ان کی پیروی میں، اور ہم کیا ہیں کہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی شخصیات بتائی ہیں انہوں نے ایسا کیا کیا تھا، کیا میں بھی ویسا تو نہیں کر رہی؟ یہ ضرور غور و فکر کریں، تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نا شخصیت سے مطلب یہ کہ کسی بھی انسان کو ہم جب سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کے بارے میں نا بڑی کلیئرٹی ملنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، بہت ساری چیزیں نہیں چاہیے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اور ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے آبزرو اس لیے کر رہے ہیں کہ بس میں کوئی غلطی نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ بس میرے کانسیپٹ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ چیزیں بتا دی ہیں کہ میں یہ بڑے بڑے بلنڈرز نہ ماروں، کیونکہ یہ بلنڈرز مجھے نقصان دیں گے، اور میں اچھے اچھے کام کروں کیونکہ یہ اچھے کام جو ہے مجھے فائدہ دیں گے، جیسے حکیم لقمان کے بارے میں۔ تو قرآن میں جس بھی مومن کو آنر کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مومن کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آنر ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے اس میں اس انسان کا تذکرہ ہے، اس شخص کا جو عزت اور اکرام ہے وہ بڑھ جاتا ہے قرآن میں، اگر وہ مینشنڈ ہے تو اس کا عزت و اکرام اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ایک تو وہ قرآن میں مینشنڈ ہے، دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اور ان کے بارے میں جو نصیحتیں ہیں وہ سب سے پہلے کس نے ریسیو کی ہیں، کون ریسیپینٹ تھے سب سے پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ تو اس لیے اس انسان کا جو ہے نا آنر بڑھ جاتا ہے، تو حکیم لقمان کا آنر بھی اس لیے بڑھ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے بارے میں، کہ ان کو مینشن کیا قرآن میں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو حکمت دی تھی، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، تو اس لیے یہ بھی ہمارے لیے شخصیت جو ہے حکیم لقمان ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں دو رائے ہیں، بلکہ دو تین رائے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک رائے جو ہے اگر اسے ہمارے عمل میں فرق پڑ رہا ہو تو ہم ایک رائے کو ہی لیں، عمل میں فرق نہیں پڑ رہا ہے، ڈفرنٹ اوپینین ہے، اپنی اپنی ریسرچز کے مطابق اسکالرز نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ادھر وہ نبی تھے، اور یا تو اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ وہ حکیم انسان تھے، ٹھیک ہے؟ بہت کم رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن اسٹرانگ اوپینین کیا ہے، زیادہ مستحق رائے کیا ہے کہ وہ حکیم انسان تھے، غیر نبی تھے، بس ایک عام انسان تھے، نبی نہیں تھے لیکن حکمت بہت زیادہ تھی۔ اور ان کے بارے میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ایرا میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت نہیں دی گئی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کیا تھا۔ تو اس دور میں داؤد علیہ السلام کی شریعت سے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد جو ہے وہ حکیم لقمان کہا جاتا ہے کہ تب کے وہ انسان تھے، اور اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو وہ 3000
قبل مسیح بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 پہلے کے شخص تھے یہ، قبل مسیح 3000 سال۔ اب آپ سوچیں کہ ہی واز ریممبرڈ 3000 ایئرس، 3000 سال ان کو یاد رکھا گیا، کیا پرسنالٹی ہوں گی نا ان کی، 3000 سال ان کے قصے ہیں، اور پھر قرآن میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے قصے بتائے جا رہے ہیں۔ کیا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص کا؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے اٹھوں اور وہ اپنے بچے سے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں مینشن کر دیا ہے، ہم اپنے بچوں کو باتیں کرتے ہیں، وہ وہیں پہ ہیں امی کیا کہہ رہی ہیں، امی آپ دوبارہ بولیں، ان کو وہیں اثر نہیں ہو رہا ہوتا، لوگوں کو وہیں اثر نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ بات میں اثر ہوتا ہی نہیں ہے، شخصیت میں اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان حکیم ہو اور وہ اتنا لمبا اور اتنا بڑا اثر ڈال دے کہ اگر اس اوپینین کو ہم سمجھ لیں کہ 3000 بی سی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کی وہ شخصیت ہے، اور ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا، اور پھر اب اتنے سال بعد ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ سوچیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا لمبا امپیکٹ کسی شخص کا ڈال سکتے ہیں، اور غیر نبیوں کو تو چلو سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے قرآن میں، تو یہ آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ میرا اور آپ کا امپیکٹ بالکل، کیونکہ اگر غیر نبی ہیں وہ، تو پھر تو امپیکٹ میرا اور آپ کا بھی بن سکتا تھا۔ ہمیں حکمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، سمجھ بوجھ تو دی تھی، اگر نہیں دی ہوتی تو ہم کہیں نہ رہتے گھر میں کہ عقل مند ہو تو مجھ سا ہو، سمجھداری ہو تو مجھ سی ہو۔ آپ کو نہیں پتا میں کتنی سمجھ سے چلتی ہوں، شوہروں کو بتاتے ہیں نا بٹھا بٹھا کے صبح شام، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیسے گھر لے کے چل رہی ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیسے سمجھداری سے کام کر رہی ہوں، آپ تو بس میری نیگیٹو چیزیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیسے سب معاملات سنبھالے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں بچوں کو کیسے ڈیل کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بجٹ کیسے لے کے چل رہی ہوں۔ اتنی سمجھداری کہ ہم اپنی قصہ سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں جو ہوں نا بڑی پلانر، بڑا زبردست پلاننگ کرتی ہوں اپنی زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے حکمت دی تھی، سمجھداری دی تھی، انہوں نے کیا پلاننگ کی آپ کے سامنے وہ پتہ چل جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ، ودن سم ٹائم، ودن اے ویک آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ایک اور رائے ان کے بارے میں کیا تھی کہ وہ سوڈانی تھے، ٹھیک ہے؟ ایک رائے ان کے بارے میں یہ آتی ہے کہ وہ سوڈانی تھے، بچپن میں غلام تھے، ان کا مالک جو تھا ان کو لے کے فلسطین پہلے چلا گیا، پھر مکہ لے کر آ گیا، وہاں سے وہ آزاد کر دیے گئے، اور آزاد کیوں کیا گیا ان کو؟ ان کی ذہانت کی وجہ سے، اور وہ جب غلامی میں تھے اور وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے کس پر آ گئے؟ قاضی کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، جج بن گئے تھے، ان کو جج بنا دیا گیا تھا۔ تو اتنی ذہانت استعمال کی انہوں نے، چھوٹی عمر سے وہ بہت ذہین تھے، اور وہی اپنی ذہانت اور سمجھداری دکھاتے دکھاتے مالک نے ان کو آزاد کیا، اور اپنی سمجھداری کو انہوں نے یہ نہیں آزاد ہو گئے تو چلو میں چھوٹ گیا ہوں، اپنے گناہ کروں، میں سب چیزیں کروں، بلکہ مزید اس کو انہوں نے اپنی ذہانت کا بہترین استعمال کیا، اور پھر لوگوں نے ان کو جج بنا دیا، قاضی بنا دیا۔ قاضی کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کریں ہمارے بارے میں، تو ہم فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا نان بائس شخص سے ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کراتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا پتہ ہو نا کہ یہ فیورٹزم کرتا ہے یا یہ بیوقوفوں سے بس معاملے کر لیتا ہے، کوئی بھی آپ کے گھر میں بیوقوف ہوگا نا، جو سوچ سمجھے گا ہی نہیں، بس فوراً کہہ دے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہ کر لو، آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے اس کے پاس کہ میرا فیصلہ کر دو، بلکہ آپ ایسے شخص کے پاس جائیں گے، اور کرٹیکل معاملات میں تو بالکل ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو آپ کو پتا ہوگا نان بائسڈ، وہ آپ کو بھی قصوروار ٹھہرا سکتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے حالات کا جائزہ لے کے ہی آپ سے بات کرے گا، تو ہم جاتے بھی ایسے شخص کے پاس ہیں۔ تو حکیم لقمان کو یہ رتبہ فائز ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ قاضی ایز اے جج جو تھے نا، وہ ایز اے پروفیشن ان کا یہ تھا، پروفیشن تو خیر اس زمانے میں کیا ہوگا، لیکن بہر لوگ ان کو قاضی بنا دیتے، ان سے فیصلے لیا کرتے تھے۔ اور ایک اور رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عرب ہی تھے اور وہیں پلے بڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ سب رائے آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ قرآن نے ان کی لینیج پہ فوکس نہیں کیا ہے، قرآن نے کچھ نہیں بتایا ہمیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز، کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے، اور کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مزاج رہا ہے قرآن میں کہ کسی بھی انسان کی نا کی شکل و صورت، جو اس کی لینیج ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا، کس کا بچہ تھا، کن گناہوں میں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ کو کنسرن نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کی ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی ایکسیپٹ یوسف علیہ السلام کے۔ یوسف علیہ السلام کی ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں ملتی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، پتہ ہی ہے ہمیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مینشن نہیں کی ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو اس لیے ہم نے ان کو یہ چیزیں دی۔ ان کا پورا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے، بہترین کیریکٹر ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا خاص طور پہ لڑکوں کا، آپ کے بیٹے ہیں تو ان کے ساتھ تو آپ کو سورہ یوسف بیٹھ کے آرام سے ڈسکس کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ ایک شخص کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیاں تو بچوں کو بھی انفلوئنس کریں گی نا، اٹریکٹ کریں گی آپ کے بیٹوں کو، جو ہے وہ لڑکیاں اٹریکٹ کریں گی۔ تو یہ کہنا کہ نہیں نہیں بیٹا نظریں ایسے کرو، یہ ویسے کرو، ان کو بتائیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا، یا یہ کہ گھر میں کوئی اگر کانسپریسی چل رہی ہو، گھر میں پالیٹکس چل رہی ہو، تو بتانا کہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر کیسا تھا، اور بیک ٹو بیک معاملات کیسے ہوئے، جیل میں رہ کے بھی اپنے آپ کو، بری کمپنی میں بھی رہ کے اپنے آپ کو کیسے انہوں نے مینٹین رکھا ہے۔ تو یہ تو اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں، تاکہ ان کے آئیڈیلز بھی جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی بنے، وہ یوسف علیہ السلام جیسی ہینڈسم اور خوبصورتی کو تو بڑا پیچھے لگی ہوئی ہوتی، کوئی بڑا خوبصورت لڑکا ہو، اور واقعی وہ بچیوں کا قصور نہیں ہے، ہم نے خود بھی
یہ ارے کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے لڑکا، ارے یہ ہیرو کتنا زبردست لگ رہا ہے، کتنا اچھا ہم بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں تو بچیاں بھی بیچاری اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، ہم اس میں سے اپنے لیے کچھ چیزیں سمجھیں سیکھیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کا بھی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتا ہے قرآن میں، کسی کی لینیج یا کسی کے بارے میں بھی، شخصیت کے بارے میں۔ اللہ کے لیے یہ ارریلیونس ہے کہ انسان کا قد کتنا ہے، کمپلیکشن کیسا ہے، سائز زیرو ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی شخصیت جو ہے نا وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اللہ کی ذات اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ساخت کو جو ہے نا ڈسکس کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت بلال کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہینڈسم تھے کیا؟ ظاہر ہے نہیں تھے، حبشی تھے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بھی راجح رائے یہی ہے کہ وہ حبشی تھے، سوڈانی تھے تو حبشی ہوئے، کالے، اور ان کے ہونٹ بہت موٹے موٹے تھے، ناک بہت موٹی تھی، تو آپ سمجھیں کہ بالکل ایسے ہی جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی پرسنالٹی بھی کوئی بہت زیادہ واو نہیں تھی۔ تو انسان کا سمپل ہونا، انسان کا عابد ہونا، انسان کا غور و فکر کرتے رہنا، انسان کا ٹال مٹول نہ کرنا، انسان کا نیک ہونا، یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ ہم بیوٹی پیجنٹس کے پیچھے پڑ لگ گئے ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آئیڈیل کیسے اور کسے بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور لوگوں کو کیسے جج کرنا ہے، لوگوں کی پہچان ہو جائے، تمہیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ جو ہے نا وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن ہمیں یہ اویئرنیس دے رہا ہوتا ہے۔ ہم لگ گئے ہیں ہیئر ایکسٹینشن میں، بوٹاکس میں، فلرز میں اور وہ کنٹورنگ میں، آئی بروز میں، پلکنگ میں، ہم اس میں لگ گئے۔ ایک بال بھی ہمارا نظر نہ آئے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی ہماری خوبصورتی جو ہے نا ماند پڑ جائے گی اگر ہمارے آئی بروز میں ایک بھی بال رہ گیا، اور شیشہ گھسا گھسا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بال بھی ہمارا جو ہے نکل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیلز کیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسے بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے، لوگوں کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ قرآن آپ کو لوگوں کی پہچان سکھا دیتا ہے، آؤٹر لک سے زیادہ نا کریکٹر پر فوکس کرواتا ہے قرآن آپ کو۔ یہ آپ کو سیکھنا، آپ کو سیکھ خود ہی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ میں تو پتہ نہیں کس راستے پہ چل رہی تھی، کن لوگوں سے امپریس ہو رہی تھی، لیکن یہ تو مجھے نیا ایک وہ دیا، اور وہ اس سے مجھے فائدہ ہی ہوا ہے۔ کوئی کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن اس نے مجھے کتنا فائدہ دیا، اور کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، 2 منٹ کے تو دیکھ کے میری آنکھیں چمکی ہیں خوبصورتی کو دیکھ کے، لیکن اس کے اگلے لمحے ہی جب وہ بولا یا بولی تو میرا فوراً امپریشن اس سے ڈاؤن، کیونکہ مجھے قرآن کے تھرو پتہ چل گیا تھا کہ کس سے امپریس ہونا ہے۔ تو لوگوں کی باتیں، ان کا پیٹرن آپ کو لوگوں کے بارے میں بتا دیتا ہے، یہ اسکل قرآن آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو جیسے ہی کسی سے بات کریں گے، 1 دن 2 دن کے اندر اندر جو ہے نا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ کیسا شخص ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ آپ کوئی بھی کورس کر لیں، کریش کورس کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو وہ جو ہے نا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا جو ہمیں قرآن سکھائے گا۔ تو گاڑی جو گھر کی، کبھی ہم کسی کا رشتہ لینے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہم؟ آپ یہ دیکھیں، خود ہی دیکھیں، اپنا رشتہ بھی اگر آپ کا ہوا ہے، یا آپ اپنے کسی رشتہ دار کا رشتہ لینے جاتے ہوں گے، تو گھر آ کے کیا چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم وہاں جا کے کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں کہیں باہر مل لیتے؟ گھر ہی کیوں جاتے ہیں؟ وہ ان کو گھر ہی کیوں بلاتے ہیں؟ گاڑیاں ہی کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیے گا تو باہر نکل نکل کے دیکھتے ہیں، اچھا کس گاڑی میں آئے تھے، اور کس گاڑی میں، اپنی بھی گاڑیاں لے سجا سجو کے لے کے جاتے ہیں کہ کوئی اچھی والی گاڑی گھر کی نکال کے لے کے جائیں، ہے نا؟ کیونکہ ہم نے معیار ہی یہ بنا لی ہے۔ اچھا اگر یہ معیار بن بھی گیا ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں، بڑا گھر دیکھیں، وہ بھی آ کے ہمارا بڑا گھر دیکھیں، وہ بھی آ کے اپنے قصے سنائیں کامیابی کے، ہم بھی اپنے قصے کامیابی کے سنائیں، تو اس سے رشتے چل پڑے ہیں کیا؟ اس سے آپ کے بیٹے بیٹیاں خوش ہیں؟ بیٹے بیٹیاں جو ہیں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم غلط چیز کر رہے تھے، تو واپس صحیح کر لیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کے تھرو کریں گے، قرآن کے پیرامیٹرز کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، قرآن کے پیرامیٹرز کے اکارڈنگلی جو ہے ہم یہ ڈیسیجنز لیں گے کہ ہماری زندگی میں کس شخص کو شامل ہونا چاہیے، کس شخص کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اپنی ترجیحات بدلیں گے ہم۔ اس لیے اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ مکہ اور مدینہ میں جو یہ آپس میں ان کی کمبینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، مواقعات مدینہ، یہ ہسٹری میں بڑا ہی زبردست جو ہے نا اس کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، کہ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے کن کے ساتھ تعلق جوڑا؟ ایمان والوں سے۔ تو ہم جو یہ چاٹ رہے ہیں نا اپنی ٹریڈیشنل چیزوں کو، رسم و رواجوں کو، رشتہ داروں کو، اس کی وجہ سے ہم پک گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم تھک گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تو کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کرتا رہے، بے شک دنیا کا تو فائدہ حاصل کر لے گا نا وہ، لیکن ہم تو دنیا میں بھی سکون میں نہیں ہیں۔ تو بہتر ہے کہ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کن لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، ہمیں کیسا بننا ہے، ہمیں کیسی پرسنالٹی بننا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں لوگوں کی آؤٹر لک سے زیادہ کیریکٹر پر فوکس کرنا سکھاتا ہے، کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اپنے بچوں کے کیریکٹر پہ اب کام کرنا ہے۔
اپنے اوپر کریکٹر پہ کام کرنا ہے، اپنے شوہروں کے کریکٹر پہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ تو ان پہ بھی نہیں کام ہوا ہوا ہے یہ۔ وہ بھی جو ہیں آپ کو خوبصورتی کی وجہ سے پسند کر کے لائے تھے، آپ نے بھی ان کو ان کے پیسوں کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر ان سے ڈسکس کرنا شروع کریں، آہستہ 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 بہت اچھے انداز میں معاشرے میں تبدیلی لے کر آئیں، دین میں تبدیلی لے کر آئیں۔ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو گاڑی گھر کی سیٹنگ سے لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ایسے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہیں وہ یہ ضرور کریں کہ ہمارے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کیا بن گئے، ہم کن سٹینڈرڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ 3000 سال بعد ایک شخص کا ذکر آپ سے بار بار ہو رہا ہے، کیوں؟ 3000 سال بعد بھی، 4000 سال بعد بھی ایک شخص ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے دوبارہ۔ تو ان کی کیا خوبصورتی تھی، میں بھی تو دیکھوں کہ کون سے کپڑے پہنتے تھے، نائکی برانڈ تھا ان کا، ایڈیڈاس تھا، یا ان کی لک کیسی تھی، وہ جب بولتے تھے تو دل کے تار کتنا ہلتے تھے، کوئی چیز ایسی مینشن نہیں ہے نا۔ تو ہم نے اپنے ہیروز کیوں بنا لیے پھر فلموں کے ایسے؟ ہمیں تو بنانے چاہیے تھے، اگر ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہی تھی تو ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈرامے فلمیں ایسی بننی چاہیے تھی کہ ایسا کریکٹر ہوتا جو اچھا کریکٹر انسان ہوتا، اس پہ فلم بننی چاہیے تھی۔ لیکن ہمارے تو خوبصورتی، ہائٹ، اور بظاہر تو وہ شکل اچھی ہو بھی نہ ہو لیکن اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں کیا بن جاتا ہے کہ اچھا لگنا ہے، ہیرو لگنا ہے، ہاتھوں میں کچھ پہنا ہوا ہو، رنگز پہنی ہوئی ہوں، بال ایسے ہوں، شرٹ ایسی ہو، پینٹ ایسی ہو۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہاں لگا رہے ہیں اور ہم کہاں لگ گئے، کن کن چیزوں میں لگ گئے۔ آپ کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ 3000 نہیں، کم از کم 3 سال تک تو آپ کی بات یاد رہنی چاہیے، یا کم از کم 3 دن تک تو بات یاد رہنی چاہیے بچوں کے ذہن میں آپ کی۔ اور 3 گھنٹے بھی یہ کرائٹیریا رکھ لیں، کچھ لوگوں کے تو 3 گھنٹے بھی بات بچے نہیں سن رہے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے پہلے ہی ماں باپ کہہ دیتے ہیں ارے تم ابھی تو میں نے کہا تھا تم پھر وہی کر رہے ہو۔ تو 3000 سال سے زیادہ کسی انسان کی بات ہمارے سامنے ریکارڈ میں ہو، ریکارڈڈ ہو، اور عبادت کے طور پہ پڑھی جا رہی ہو، جس کا ایک ایک حرف پہ ہمیں اجر مل رہا ہو، تو انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو یہ انشاء اللہ ہم اس میں دیکھ لیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت لقمان کا، حکیم لقمان کا جو واقعہ ایک بیان ہوتا ہے، وہ ہے بڑا کیوٹ سا واقعہ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی کیسے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو مالک تھے، جو بتایا نا آپ کو کہ وہ غلام تھے، تو ان کے مالک نے ان کو خرید لیا تھا اور ان کو لے کے مکہ آ گیا تھا، پہلے فلسطین چلا گیا تھا پھر مکہ آ گیا تھا۔ تو ان کے مالک نے ان کو کہا کہ نا بکری کا بچہ جو ہے نا وہ ذبح کر کے لے کر آؤ، بکری کا بچہ دیا، اس کو کہا کہ ذبح کرو، اور اس بکری کے بچے، کیونکہ وہ تو نا بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑی سمجھداری والی باتیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی نا کوئی بچہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں یا ہمارے گھر میں کوئی آئے تو ہم دیکھیں گے یہ نا نارمل باتیں نہیں کر رہا، بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہا ہے، تو ہم اسے بچوں والی باتیں نہیں کرتے، پھر ہم بھی اس سے بڑی والی، اچھا بتاؤ اس کا کیا، آپ کے اس بارے میں کیا اوپینین ہے، اچھا بتاؤ کہ اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہم بھی اس سے نا بڑے بڑے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بہت سمجھدار تھے، تو ان کے مالک نے ان کو یہ آبزرو کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ ذبح کر کے لاؤ کرو، اور اس میں سے نا اس بکری کے بچے میں اس کا جو بیسٹ باڈی پارٹ ہے نا، جو آرگن ہے، وہ لے کر آؤ میرے پاس۔ تو حضرت لقمان جو تھے وہ جب گئے، انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس میں سے اس کا دل اور زبان لے کر آ گئے، اور یہ ہم نے سنا ہی ہے بہت، بچپن سے ہم نے واقعہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ زبان اور دل لے کر آ گئے، اور ان کے مالک نے کہا کہ یہ وہ سمجھے کوئی آنکھیں لے کر آئیں گے بکری کے بچے کی، یا کوئی اسکن لے آئیں گے، کوئی اور چیز لے آئیں گے، تو انہوں نے بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا چیزیں اٹھا کے لے آئے ہو۔ تو جب ان سے پوچھا کہ یہ بیسٹ پارٹ کیسے ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دل اور زبان ہے، یہ انسان کے اندر ایسی چیز ہے کہ جو اس کی حفاظت کر لیتا ہے اس کو بہترین پارٹ بنا دیتا ہے جسم کا۔ آپ کا جو دل ہے نا اور آپ کی جو زبان ہے، یہ ابھی کیسی ہے؟ خود ہی اسکیننگ ہو رہی ہے ابھی۔ زبان کیسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس سے تو پناہ مانگو، اس کی زبان سے، اس سے تو کم سے کم بس اس کو ہاں نہ میں جواب دے کے اس سے تو کر لو، کیونکہ اس کی زبان سے ہمیں بڑا خطرہ ہے نا۔ یا دل، ہمیں خود پتہ ہے دل تو چلو کسی کو نظر نہیں بھی آ رہا ہے، بہت کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کے دل دکھا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے دل میں سوراخ ہے، دل میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ دل کی حالت ہمیں خود بھی پتہ ہوتی ہے، کتنی نفرت، بغض، کینہ، حسد بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ بھی ہمارے دل کو فیل کر لیتے ہیں۔ اس کا دل بڑا ویسا ہے، بڑا تنگ دل ہے اس کا دل جو ہے نا بڑا ہی نیگیٹو ہے، اس کے دل میں نا یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی، لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ۔ تو بہرحال حکیم لقمان اس چھوٹی سی عمر میں یہ اپنے مالک کو بتا رہے ہیں، اور بکری کا بچہ، حالانکہ ہم تو انسان ہیں، اس سے اشرف المخلوقات پہ ہمارا ٹائٹل ہے، ہمارا اسی پہ ہم اتراتے پھرتے۔ تو حکیم لقمان نے آ کے کہا کہ جو دل اور زبان ہے، یہ انسان کے اندر ایسا باڈی پارٹ ہے کہ اگر اس کو انسان اس کی کیئر کر لے، حفاظت کر لے، تو اس کو یہ بہترین پارٹ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکیم انسان جو ہوتا ہے نا وہ
بہت زیادہ بولتا نہیں ہے، سوچتا بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے سوچا ہی ہوگا اس بارے میں، غور و فکر ہی کیا ہوگا، خود بھی دیکھا ہوگا اچھا میں کس سے مجھے کس کی زبان کس چیز سے ہرٹ ہو رہا ہوں میں لوگوں کی، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے بعض اوقات ہمیں کسی کی آنکھوں سے بھی بڑے ہم ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، عجیب نظروں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عجیب ایکسپریشن سے ہمیں جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عجیب ایکسپریشنز دے رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھتے ہوئے، ہم اس سے بھی ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نہ ہوتا کہ آنکھوں میں کیا چل رہا ہے، خاص طور پہ بازار جا رہے ہوتے ہیں مرد کیسی کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں، ہم سیکیور فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی زبان کھول دے تو جو ہے اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے، تو ہمیں خود بھی ہم جب کسی کی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی یہ اچھا انسان نہیں ہے، تو آپ کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ بھائی کیوں اچھا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی زبان جو ہے نا اس نے جب باتیں کی تو مجھے پتہ چلا یہ بڑا ہی ویسا ہی ہے، تنگ دل انسان ہے، ویسا انسان ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی اس پہ کوئی ریسرچ کری تھی، لیب میں جا کے انہوں نے دیکھا تھا کہ بیسٹ باڈی آرگن باڈی پارٹ کیسا ہے، یہ بالکل ویسی آبزرویشن تھی جو جیسی میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کوئی کہے کہ لے کر آؤ بکری کا تو میں تو سب سے پہلے مغز لاؤں کہ مغز نہاری بنا کے کھاؤں، ان کو یہ آبزرویشن سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اپنے مالک کو جو ہے وہ صرف کھانے کے لیے نہیں چیز دینی، بلکہ میں نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اس چیز کا انسان کو، کیونکہ ذائقہ کتنی دیر کا ہوگا، 1 گھنٹے میں کوئی کھانا ختم ہو جائے گا، لیکن دل اور زبان اچھی ہو تو وہ انسان کو لذت دیتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو یہ بہت ہی گہری انہوں نے بات کی، اور یہ ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو سطحی طور پہ دیکھتے ہیں یا ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، تو ان کی کوالٹی یہی تھی حکیم لقمان کی کہ وہ آبزرو بہت زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی آبزرویشن بہت زیادہ رکھنی چاہیے۔ کچھ دن بعد اب مالک جو تھا وہ بڑا وہ ہوا، امپریس ہوا اور سمجھ گیا کیونکہ وہ تھے ہی سمجھدار۔ اب کچھ دن بعد انہوں نے ان کو پھر جو ہے نا بلایا اور کہا کہ اب جو ہے تم مجھے ورسٹ پارٹ اسی بکری کا، یعنی کہ بکری دی اور کہا اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور مجھے اب اس کا ورسٹ پارٹ، کیونکہ وہ بڑا امپریس ہوئے کہ واہ اب ورسٹ پارٹ تو پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا، شاید کوئی کان لے آئے یا اس کی جو ہے نا ٹانگیں لے آئے یا کچھ بھی ایسی چیز لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ورسٹ پارٹ لے آؤ، تو مالک جو ہے وہ اس سے بھی مجھے اندازہ، آپ سوچیں اس واقعے سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ مالک کو بھی جیسے نا ایسا انسان ہوگا جس کو مزہ لگ گیا ہوگا کہ اتنا سا بچہ کتنی ذہین باتیں کرتا ہے، اور یہ لٹرلی ایسا لگتا ہے ہم اپنے گھر میں ہمیں کوئی کہہ رہا ہو کہ بچہ، ہم کہتے ہیں نا بیٹا یہ ذرا لے کر آنا کہاں رکھا ہے، تو وہ کھٹ سے وہی چیز لے آتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے تمہیں پتا تھا یہ چیز یہاں رکھی ہے، تمہیں پتا تھا اس کو یہ کہتے ہیں چیز کو، کہتا ہے ہاں مجھے پتا تھا، حالانکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 سال کا 3 سال کا بچہ کو اتنی انفارمیشن ہوگی، ہم اسے کوئی بڑا سا مشکل سی کوئی چیز مانگیں اور وہ کھٹ سے جا کے ایگزیکٹ وہی چیز لے آتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ بتاؤ یہ کہاں رکھا ہے، وہ جا کے وہ بھی لے آتا ہے، تو بالکل مالک جو تھا مجھے ایسا لگتا ہے وہ بھی اتنا ہی ان سے نا انسپائر ہوتا ہوگا، انہوں نے کچھ دنوں بعد کہا کہ اب مجھے نا ورسٹ پارٹ جو ہے نا اس کا لا کے دکھاؤ، میں دیکھوں کہ ورسٹ پارٹ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو بچہ کوئی آئے اور ہم اسے کہیں بیٹا یہ ذرا وہ لے آئے دل اور کوئی بھی چیز لے آئے، تو ہم تو اسے چھوڑیں ہی نا کہ تم تو بس عقل ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دل اور زبان تم اٹھا کے لے آئے اور تم سوچا سمجھے بغیر، تم سوچا تو کرو کیا کر رہے ہو، ہے نا، بچوں کو ہم کوئی انکریج نہیں کر رہے ہوتے، سمجھداری دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو بہرحال وہ انسپائر ہوئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ لے کر آؤ۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ میں نے خود بھی بہت سب جگہ آبزرو کیا کہ بچے کوئی ڈفرینٹ سا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بچے ہوتے ہیں ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو آپ کچھ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب جو بچے کر رہے ہیں نا، کچھ بچے تو کاپی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں کو جو وہ کر رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں، کچھ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ الگ سا کوئی بہیو کر رہے ہیں، تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سمجھدار بچے ہیں، یہ کراؤڈ میں سے نہیں ہے، یہ اس فلو میں نہیں ہے جس میں باقی بچے فلو میں ہو گئے، یہ بچہ الگ ہی سوچتا ہے، یہ بچہ الگ ہی معاملہ کرتا ہے، تو لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اگر یہی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے نا کہ بیٹا آپ ایسے چیزوں کو کیسے دیکھتے ہو، وہ اگر ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو دیکھے تو ہم تو پتہ نہیں تم کون سی دنیا میں رہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہو، تم تو بس نظر ہی لگ گئی ہے تمہیں، فلاں کے گھر نہیں جایا کرو تمہیں نظر لگ جاتی ہے، تم اوٹ پٹانگ چیزیں سوچنے لگ گئے ہو، لٹرلی ہم بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بچے ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ بہت ہی سمجھدار بچے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت تو میں دیتا ہوں، وہ تمہارے کسی بہترین اسکول میں بچے پر ایڈمیشن ہو جانے سے بچوں کو حکمت نہیں ملے گی، تمہاری اپنی، کہ میں تمہیں بتاتی ہوں بیٹا زندگی کے معاملات، چھوٹے سے بچوں کو ہم بتاتے ہیں ایسے دیکھو ایسے کرنا، وہاں جانا تو ایسے بیٹھنا، ایسے کرنا، اپنا حصہ نہیں چھوڑنا، وہ گفٹ دیں گے تو گفٹ لے لینا، کھولنا نہیں، بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں بچوں کو، ہے نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم سمجھدار بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکمت تو صرف میں ہی دیتا ہوں، تو اگر کسی کو حکمت مل گئی ہے تو اس کو ہم استعمال بھی تو کریں، ہم تو بڑے بڑے ہیرے ضائع کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیا۔ تو اچھا بہرحال انہوں نے کیا ہوا کہ جب ان کے مالک نے ان کو بولا کہ اب یہ ورڈس پارٹ لے کر آؤ، تو وہ گئے اور وہ دل زبان ہی لے آئے، ابھی بھی وہی اٹھا کے دوبارہ چیز لے آئے، وہ 2 اعضاء جو تھے، اور مالک نے کہا ہیں اب پھر تم وہی چیز لے آئے ہو، کوئی ڈفرنٹ چیز لے کر آتے، ہمارا بچہ وہی چیز لے آئے تو ہم بھی یہی بولیں،
کہ پہلے بھی تم یہی لے آئے تھے، ابھی بھی وہی اٹھا کے لے آئے ہو، تمہیں تو بس کوئی ویرائٹی نہیں ہے تمہاری زندگی میں. تو ہماری زندگی میں تو میاں بھی اگر کوئی چیز لے آئے نا، شوہر بھی ہمارے بیچارے، تو ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں آپ کو تو بس کوئی ایک ہی چیز آپ کو مل جاتی ہے، آپ وہی گجرے اٹھا کے لے آتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ کبھی کوئی اور چیز میرے بارے میں سوچیں کہ مجھے اور کیا پسند ہے، کوئی غور و فکر کریں. ہاں، ان کے پیچھے بھی ہم پڑ جاتے ہیں. تو بچوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، اگر یہ بچہ ہمارے ساتھ کرتا تو کہتے ہیں بھائی ورائٹی نہیں ہے بیٹا آپ کے پاس، آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں تو کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، وہی پہلے بھی اٹھا کے لے آئے تھے، ابھی بھی وہی لے آئے. اور گروپ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، امی بھی تو دادی بھی تو نانی بھی، ہاں بس یہ ایسا ہی ہے، اس سے محنت تو ہوتی ہی نہیں ہے. سب بیٹھ کے بچے کے بارے میں، وہ بچہ بھی بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مقصد ہی کچھ اور تھا اس چیز سے. تو بہرحال وہ مالک جو تھا، وہ مالک صحیح ڈیزرونگ مالک تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ کیوں دو چیزیں لے کر آئے ہو. تو بچے نے کیا کہا، جو کہ حکیم لقمان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر کرپٹ ہو جائے، زبان اور دل یہ اگر کرپٹ ہو جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے، تو جسم میں اس سے بدتر پارٹ کوئی نہیں ہے، اس سے ورسٹ پارٹ کوئی نہیں ہے، اس سے کرپٹ پارٹ کوئی نہیں ہے. کیا؟ زبان اور دل. یہ جو بازاروں میں جاتے ہیں اور جن نظروں سے مرد ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں میں کوئی فالٹ نہیں ہے، ان کے دل میں فطور ہے. ان کے دل میں یہ کرپشن آ چکی تھی کہ عورتوں کی عزت نہیں کرنی ہے. ان کے ماں باپ نے بچپن سے ان کی ٹریننگ کی تھی کہ عورتیں جو ہیں ان کی عزت کرنی ہی نہیں، اور باپوں نے خاص طور پہ، ماؤں نے نہیں، باپوں نے کی ہوتی ٹریننگ یہ، کیونکہ باپ بیوی کی مسلسل ہیوملیشن کر رہے ہوتے ہیں، انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیٹیاں تو پھر بھی ماؤں کے سائڈ پہ ہوتی ہیں، بیٹے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو باپ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے بیٹے عورتوں کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ باپوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے اپنے بیٹوں کی کہ عورتوں کی عزت کرنی ہے. چاہے میری بیوی ہو، میری اس سے کمپیٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، میری اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، وہ عورت ہے، اس کی عزت کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ عورتوں کے بارے میں تھا، 3 دفعہ کہہ کے چلے گئے، عورتوں کے بارے میں نصیحت فرما کے چلے گئے. تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں بنے گی تو چھوڑ دیں گے، ہیوملیٹ نہیں کریں گے. اب باپ جو بیٹھے ہوئے ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا عورتوں کے بارے میں، وہ عورت تو ایسی ہے، مریم نواز تو ایسی ہے، بے نظیر تو ایسی ہے، اور پھر عورتوں کی محلے کی عورتوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی بیٹھے ہوئے، کیونکہ جن سے تو ہمارے گرجز ہوتے ہیں، ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ عورت ہے، وہ ایسی ہے. پھر ہم بھی، اور آپ کی بہن تو ایسی، تو آپ کی امی تو ایسی. وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ بچہ عورتوں کی عزت سیکھے گا ہی نہیں، ہے نا. پھر وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ عورتوں میں، بازاروں میں کھڑے ہو کے عورتوں کے ساتھ یہی کرے گا جو کہ نور مقدم کے ساتھ ہوا ہے. اتنا بڑا کیس، یہ ایک عام پڑھا لکھا امریکہ کا سے شاید پڑھا لکھا تھا، اس اب تو میرے ذہن سے نکل گیا اس کی انفارمیشن، جو بھی وہ تھا جس نے اس کا مرڈر کیا ہے. یہ آسان ہے کسی عورت کے گرد کو اتنی بے دردی سے مار دینا؟ آسان ہے کسی انسان کے لیے؟ ہم بقرعید پہ گائیں اور بکرے ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں چھپا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، کسائی بس کرتے ہیں، خون نظر نہ آئے کسی کا. بچے کیا، بڑے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، وہ کسائی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو ذبح کریں. کوئی انسان عورت کو ایسے ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے معاشرے میں دیکھا ہی ہوگا نا ایسے عورتوں کی ہیوملیشن ہوتے ہوئے، اس نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ عورت اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عزت کی جائے. تو یہ تو ہمارے گھروں سے چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں. دوسروں کو ہم، اس جعفر نام ہے، کیا نام ہے اس کو ہم کیوں بلیم کریں؟ ہمارے اپنے بچے ویسے ٹرینڈ ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے بچے سب فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں جا کے انہوں نے عورتوں کو چیک ہی کرنا ہے اوپر سے نیچے تک. ہم نے کیا ٹریننگ کی ہے اپنے بچوں کی؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ کہ کون سا لیٹسٹ مرتضی کیس چل رہا ہے، باقی ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیس چل رہا ہے، وہ کیس چل رہا ہے. آپ کے اپنے گھر میں ایسے بچے تیار ہو رہے ہیں، آپ کے تھرو بچے تیار ہو رہے ہیں، آپ کے انڈر یہ بچے تیار ہو رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا، یو اینڈ یور ہسبینڈ، یا آپ کے ہسبینڈ اور آپ کی بیوی، یعنی کہ اگر مرد ہیں تو بیویاں، عورتیں ہیں تو مرد، آپ خود یہ بچے تیار کر رہے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی تھی یہ چیزیں دکھانا، کیا کہ دل اور زبان کی حفاظت کرنا. ایک چھوٹا سا بچہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. ہم نے کرپٹ کیا ہوا ہے کس کو؟ دل کو اور زبان کو. زبان ہماری کیسی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور دل کیسا ہے. تو حکیم لقمان نے جو یہ ایک واقعہ ان کا آتا ہے ہمارے سامنے، اس کے تھرو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے ان کی سمجھداری کا بچپن میں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی بہت سمجھدار تھے، آبزرونٹ تھے. وہ چیزوں کو صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بقرعید ہوئی ہے تو دل نکال لو اور پائے بنا لو، اور جو ہے نا وہ کسی کا جو ہے نا وہ زبان جو ہے وہ یا اوجڑی بنا لو یا کچھ اور چیز بنا لو. ان کو پتا تھا کہ جانوروں کے جو آرگنز ہیں اس میں سے بھی کیسے خیر لینی ہے، اس میں سے بھی کیسے دیکھنا ہے، اس میں سے بھی حضرت ابراہیم کا معاملہ بقرعید میں کیسے دیکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں لوگ. جب بھی بقرعید آتی ہے آپ کے سامنے ایسی ایسی پوسٹ آتی ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے سے واقعے میں، یہ رمضان میں بھی لوگوں نے ایسے سوچنا شروع کر دیے. رمضان کی تاخیراتوں میں بھی اتنی اچھی اچھی پوسٹ آ رہی ہیں، اتنے اچھے میسیجز لوگ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو کیسے دیکھ رہے ہیں، رمضان کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں باقی 11 مہینوں سے. اتنی اچھی پوسٹ، اس کا مطلب ہے ہیں لوگ ایسے جو سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ بالکل شروع میں چلی جائیں لاہو الحدیث، اس میں پڑ گئے، جو اب ہمیں کوئی سوچوا رہا ہے ہم ویسا سوچ رہے ہیں، خود سے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہم نے. تو بہرحال ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ حکیم لقمان جو تھے نا،
وہ سمجھدار انسان تھے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ معاملات کیسے کر رہا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہوتا ہے، حکمت جو ہوتی ہے، حکمت، وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور اس میں سے پیرنٹنگ کے کچھ پوائنٹس سمجھیں گے۔ پیرنٹنگ سے بھی زیادہ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ہماری اپنی پرسنالٹی لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیسی ہے، ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا مربی بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، ہم لوگوں کے لیے مینٹور بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، کیونکہ حکیم لقمان یہاں پہ مینٹرشپ ہی سکھا رہے ہیں ہمیں، کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مربی کیسا ہوتا ہے، ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک مینٹور اپنے سب سے پہلے تو سب سے زیادہ خیر خواہ کس کا ہوگا، اپنے بچوں کا ہی ہوگا، تو اس کو وہ کیا چیزیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے امی ابو کو دیکھا ہے کہ امی کہتی بس بیٹا اپنی اسکن اچھی کر لو تو بال لمبے کر لو تو رشتہ اچھا آ جائے گا، پڑھائی اچھی کر لو تو نوکری اچھی مل جائے گی، ابو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے نوکری تو مل گئی ہے، پیسے جمع کر لو تو پلاٹ لے لو، قسطوں پہ پلاٹ لے لو، فلاں جگہ ریٹ، ہمیں تو یہی مینٹورشپ دیکھی ہم نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مینٹورشپ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ایک انسان کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ حکیم لقمان جو تھے ان کا نام جو ہے وہ آتا ہے، دو نام آتے ہیں، لقمان ابن ساران، ٹھیک ہے، سا سے ہے، لقمان ابن ساران، ایک تو یہ نام ان کا آتا ہے، دوسرا آتا ہے لقمان ابن یعور، یہ دو نام ہیں جو ڈیٹیل میں ہمیں ملتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت نوازی، تو ان حکمت سے نوازا، انہوں نے حکمت کا استعمال کیا، اس لیے ان کو حکیم لقمان سے ہم جانے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے اور میرے گھر میں کسی بھی انسان کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے، بیٹا یہ ڈاکٹر لقمان آئے ہیں، بیٹا یہ انجینئر لقمان آئے ہیں، اور اگر کسی کو دینی بتانا ہو کہ چلو بھائی یہ دینی ہے تو حاجی لقمان، حافظ لقمان، ہمارے پاس یہ ٹائٹل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکیم لقمان بتا رہے ہیں کہ حکمت تھی ان کے اندر، ہمارے لیے حکمت تو وہ میٹر ہی نہیں کرتی، اس حکمت نہ ہم لیتے ہیں نہ ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں، ہمارے لیے ڈاکٹر لقمان بڑا اچھا ٹائٹل ہے، یا انجینئر لقمان، اور گھروں کے باہر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے، بہت ہوا تو یہ امریکہ سے آئے ہوئے لقمان انکل ہیں، یہ یو کے سے آئے ہوئے لقمان انکل ہیں، ان سے پوچھو یہ کیسے چھوٹی عمر میں انہوں نے کون سے محنت کی، کیسے گئے باہر، کیسے گئے وہاں پہ، کیسی محنت کی، بڑی قربانیاں دی انہوں نے، اور وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہو گئے، یہ ہے نا بچوں کے سامنے امپریشن۔ یا یہ انکل اسکول کے ٹاپر تھے، ان کو دیکھو آپ کیسے انہوں نے محنت کی، کیسے ایگزام دیے انہوں نے، اور کیسے جو ہے نا بغیر کسی محنت کے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکیم لقمان بتاتے ہیں، نہ ڈاکٹر لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ انجینئر لگایا ہے، نہ حاجی لگایا، نہ حافظ لقمان ہے وہ۔ اور حاجی میں ہے بھی کیا، حج کرنے میں ہے بھی کیا کریڈیبلٹی ہماری، اگر سوچا جائے تو حج کرنے پہ اللہ تعالیٰ، کبھی آپ غور و فکر کریں، حاجی لقمان یا حاجی کوئی بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج کرنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے نیو بورن۔ اب نیو بورن مجھ سے زیادہ اچھا ہے کہ برا ہے، میں تو اس سے زیادہ اچھی ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، چھوٹے بچے کو تو میں کوئی گردانتی ہی نہیں ہوں کچھ بھی، چھوٹا بچہ ہے ہاں یہ بھی سمجھ جائے گا، بڑا ہوگا میں تو بے وقوف سمجھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج کر کے آؤ گی تو تم کیا ہو جاؤ گی، نیو بورن ہو جاؤ گی۔ سوچیں آپ کس لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچوا رہے ہوتے ہیں حاجی کہ انسان کیسا ہو جائے، اور ہم حاجی پہ جو تکبر چل رہا ہوتا ہے ہمارا، ہم نیو بورن ہو کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیرو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں زیرو کر دی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ الگ ایک ٹاپک ہے جو کہ ذی الحج میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ٹچ کریں گے، ہم ویسے ہی کرتے ہیں جو موقع آتا ہے اس پہ ہم ذرا اسی ٹاپک کو کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری تھرو آؤٹ دا لائف ہماری یہ جو ہے نا تھنکنگ ہونی چاہیے، تھرو آؤٹ دا لائف ہماری یہ جو ہے نا اپنی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں، ہم کیا ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں۔ امام ابن القیم جوزی جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو زبان ہے نا وہ آپ کا سپون ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل جو ہے وہ بول ہے، باؤل جو ہوتا ہے پیالہ، اور زبان جو ہے وہ چمچہ ہے، تو جو آپ بول رہے ہیں اپنی زبان سے، جو بھی اٹر کر رہے ہیں بول رہے ہیں، وہ آپ اصل میں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زبان کیا ہے، آپ کا چمچہ ہے، اور دل پیالہ ہے، تو چمچے سے وہی لیں گے جو پیالے میں ہوگا، چمچے میں وہی آئے گا۔ تو یہ ان کی بڑی زبردست ایک بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس واقعے کے مطابق جو حکیم لقمان نے بتایا تھا، تو اس میں انہوں نے تفسیر میں بتایا کہ حکیم لقمان کے اس واقعے سے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو زبان ہے وہ سپون ہے، دل جو ہے وہ بول ہے، تو آپ کے منہ سے جو بھی نکل رہا ہے نا، جو بھی، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل میں ہے، تو آپ کے دل پہ اب کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، بہت الٹا سیدھا بول دیں گے، اناپ شناپ بول دیں گے، بعض اوقات ہم کلیریفائی پھر کر رہے ہوتے ہیں، ارے نہیں وہ میرا مطلب نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی، نہیں وہ میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا، وہ تو بس میں کسی اور، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کے دل میں جو ہوتا ہے منہ سے وہی نکل رہا ہوتا ہے، اور اتنا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بعد میں کلیریفیکیشن دینی پڑے، کبھی انسان کی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ انسان اپنی چیزوں کو کلیریفائی کرے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات ہو گئی، یا آپ نے باقی دل میں کوئی چیز تھی وہ منہ سے نکل آئی، تو آپ بعد میں آپ کلیئر کریں، یا واقعی آپ کو نہیں پتا تھا بات کیا ہو رہی تھی اور آپ نے ایک ایسی بات کر لی جس کے بارے میں آپ کو کلیریفیکیشن دینی پڑے، لیکن ہم جو بول رہے ہوتے ہیں وہ دل کی کیفیت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بار بار یہ کہنا کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، یہ بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تسلیاں دینے والی بات ہے، آپ کے دل میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، تو اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے، انڈیکیٹر کیا ہے کہ آپ کے منہ سے نکل کیا رہا ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس کی باتیں کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔
تو انسان کی جو اصل کمائی ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ گھر بنا لیا، پلاٹ خرید لیا، میں نے جو ہے نا وہ پینشن میری آ رہی ہے تو میں اب یہ اس کو ایسے ایسے جو ہے نا کمیٹے ڈال دی، یہ آپ کی اصل کمائی نہیں ہے۔ انسان یہ کہتا ہے میری اصل کمائی کیا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اصل کمائی کیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میری اصل کمائی تو یہ گھر ہے، میری اصل کمائی تو میرے بچے ہیں، میری اصل کمائی تو جو ہے نا وہ عزت ہے میری اصل کمائی جو ہے نا وہ تو 2-3 حج عمرے ہیں۔ اصل کمائی حکیم لقمان کے نزدیک، جو اگر ہم مفسرین دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی اصل کمائی یہ ہے جو یاد رہے، جو تذکرے میں رہے، انسان کے بارے میں جو لوگ یاد رکھیں وہ اس کی اصل کمائی ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے بارے میں جو یاد رکھتے ہیں وہ اس نے اصل میں کمایا ہے۔ اس نے گھر بنایا کہ نہ بنایا، اس نے گاڑی لی کہ نہ لی، یہ دنیا کی باتیں ہیں، لیکن آج سے 10 سال پہلے کسی بھی انسان کے کوئی انسان فوت ہو گیا، اس کا گھر تھا، وہ تو گھر رہا بھی نہیں ہے، توڑ پھوڑ کے نیا گھر بن جاتا ہے، بیچ دیتے ہیں گھر والے جب پراپرٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ گاڑی بھی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، لیکن 10 سال 20 سال بعد بھی انسان کی وہی خوبی اگر یاد رہتی ہے تو وہ اس نے اصل میں کمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی کمائی کیا ہے، میری اور آپ کی اصل کمائی کیا ہے؟ ہم جو اگر کمیٹی ڈال لیں وہ کمائی ہے ہماری، یا ہم جو پینشن لیں گے وہ ہماری کمائی ہے؟ نہیں، یہ بہت تھوڑی کمائی ہے۔ کمائی وہ ہے جو انسان کا تذکرہ رہے بہت عرصے تک، انسان کی یاد رہے اس لوگوں کے دلوں میں وہ چیز، اب وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اس پہ کام کرنا ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ میری یاد اچھی رہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم برے بن ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں برا بناتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ اتنی پیاری ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکنے دیتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، کسی کے بھی آگے نہیں۔ ہر رشتہ بتایا ہوا ہے کہ ماں کی یہ عزت ہے، باپ کی یہ عزت ہے، بیوی یہ کرے گی، شوہر یہ کرے گا، اولاد یہ کرے گی، نہ اولاد ہمارے انڈر ہے نہ ہم کسی کے انڈر ہیں، نہ ہم شوہروں کے انڈر ہیں نہ شوہر ہمارے انڈر ہیں۔ اتنا انڈیویجول انڈیپینڈنٹ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیونکہ میری ہی عبادت کرو صرف، تم کسی کے محتاج نہیں ہو، تم اتنی خوبصورت زندگی گزارو گے، دوسروں کو اسپیس دو گے، خود اپنی اسپیس اس میں رہتے ہوئے زندگی گزارو گے۔ ابھی زندگیاں کس میں کھپی ہوئی ہیں؟ بس شوہر کنٹرول میں، اور آ جاتا ہے کنٹرول میں پھر تو بس مقصد ہی یہ بن جاتا ہے کہ اب تو یہ قابو آ گئے، اب بس ان کو اسی میں لگا کے رکھو، صبح شام ان کو نیگیٹو سوچواتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 سال اپنے شوہر کو نیگیٹو سوچوائیں کہ آپ کی امی یہ کر رہی ہیں، آپ کی بہنیں یہ کر رہی ہیں، آپ کا بھائی ایسا ہے، وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، وہ آپ کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، وہ آپ کو وہ اتنا ہم ان کو نیگیٹو سوچوانا شروع کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر والوں سے تو بیزار ہو ہی جاتا ہے، وہ پھر اب بیوی بچوں سے بھی بیزار ہو، کیونکہ وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، آپ نے سوچوانا ہی شروع یہ کر دیا ہے، کسی انسان کو آپ نے اتنا نیگیٹو کر دیا کہ وہ نیگیٹو ہو کے اب آپ رہ کون گئے؟ ماں باپ تو ویسے ہی دور ہو گئے، بہن بھائی بھی دور ہو گئے اس کے، دوستوں سے ملنے نہیں دیتے، اب رہ کون گیا؟ بچے اور بیوی۔ تو وہ پھر بڑھاپے میں جو یہ ٹسل چل رہی ہوتی ہے نا آپ کے گھر میں ماں باپ کی، وہ چلی اس لیے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ نیگیٹو کر دیا ہوتا ہے گھر والوں سے، تو وہ نیگیٹو انسان سوچ رہا ہوتا ہے، آپ کے بارے میں کیسے پازیٹیو سوچے؟ مجھے آ کے کوئی کہے کہ تمہارا بچہ برا برا، میں بچے سے نفرت ہو جائے گی، جس چیزوں کی وجہ سے وہ نفرت دلوائی کہ دیکھا وہ ایسے بول رہا تھا، وہ آپ کو ایسے کہہ رہا تھا، وہ آپ کو یہ کر رہا تھا، فلاں موقع پہ اس نے آپ کو ایسے دیکھا، فلاں موقع پہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، اب وہ سوچ رہے ہیں ہاں واقعی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا فلاں وقت میں۔ تو جب آپ بھی فلاں وقت پہ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اینڈ یو ہیو یور ریزنس، کہ آپ ہو سکتا ہے بزی ہوں، آپ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ شخص آپ کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچے گا۔ تو انسان کی اصل کمائی کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر کام کرے، آپ اپنے شوہروں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، باپوں کو چھوڑ دیں، امی کے گھر میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں بھائیوں کے بھابھیوں کے، چھوڑ دیں ان کو، دے ول ہینڈل دیم سیلز۔ آپ کو کسی نے ہمیں اصل میں کوئی امپورٹنس دیتا نہیں ہے، ذرا سا کوئی کہتا ہے ذرا آ کے دیکھنا بیٹا گھر میں کیا چل رہا ہے معاملہ، ہم بھی بڑے وہ بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی کون سا ہمیں نا ڈیزگنیشن مل گیا ہے کہ جا کے ہم معاملات سنبھالیں گے، ہم بھی پتہ نہیں کوئی چیز ہے جس سے ہمیں کوئی، ہم بھی جا کے معاملات، ہاں بھائی آپ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، پنچایت لگا لیتے ہیں۔ اس سے کوئی عزت نہیں بیٹھتی جب تک انٹل اور انلیس کوئی آپ کو، کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ کروں گی اس پہ کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے، مینٹرنگ کیا ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں انشاء اللہ تعالیٰ اس پہ پورا کور کریں گے ہم، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کسی کی یا آپ کسی کی مینٹرنگ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کوئی ہمیں انوالو کر رہا ہے تو ہم انوالو ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کسی کے معاملے میں کود پڑے، شوہر بھی ہمیں انوالو کرتا ہے تو ہم انوالو ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں معاملات چل رہے ہیں تم ذرا سا دیکھ لینا ان چیزوں کو، تو آپ انوالو ہوں۔ ہم تو خود بتا رہے ہوتے ہیں شوہروں کو فون کر کے آپ کے گھر میں تو آج یہ چل رہا ہے، آپ کی تو امی اور بہن کی لڑائی ہو گئی، آپ کے جو بھابھی ہیں دوسرے بھائی کی، ان کا معاملہ جو ہے نا اپنے میاں سے یہ چل رہا ہے، ہم تو خود یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا، جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، البتہ آپ کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آپ کا آخرت میں بھی نقصان ہے، پورا کا پورا نقصان ہے، اور آپ کی عزت بھی نہیں ہے۔ تو انسان وہ بندہ بن کے رہے جو کیا ہے، جس کا تذکرہ ہو، جس کو یاد رکھا جائے اچھے لفظوں میں کہ یہ شخص جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لیکن اس سے جب بھی کوئی مشورہ کرو تو بہت اچھا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ یہ کسی کے معاملے میں پڑتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے تو یہ اچھی بات بھی کرتا ہے اور یہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے، یہ ہر چیز اللہ سے لنک کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے نا لوگوں کے معاملے میں پڑھنے سے، تو آپ واقعی پھر اللہ کو ٹائم دیں گے، پھر آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ جو مسئلہ آیا نا اس کا یہ روٹ کاز ہے، ہو تو اسے نزلہ رہا ہے، ہو تو اسے کھانسی رہی ہے، لیکن اصل میں اس کو ٹیومر ہے،
تو کوئی کہا ہے مجھے تو ٹیومر ہے، مجھے تو ہلکی سی کھانسی ہو رہی تھی، آپ کہیں گے ہاں تمہارے سمٹمس جو تم نے بتائی اپنی روٹین، اپنے جو سمٹمس بتائے ہیں اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں بیماری، تو ڈاکٹر کا ایسے وہ جو ہے نا ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ویسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد۔ تو آپ نے ایسا انسان بننا ہے جو یاد رہے، اس کا اچھا تذکرہ رہے، یہ آپ کی کیا ہے کمائی۔ آپ نے اب یہ کمانا ہے، گھر، پیسہ، بچے اللہ نے جتنے دینے ہیں اتنے ہی ملیں گے۔ آپ یقین کریں 25 گھنٹے بھی ہوتے نا، 26 گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ 2 گھنٹے ایکسٹرا بھی دے دیتا آپ کو، تب بھی آپ نے جو کمایا ہے نا اتنی ہی کمائی نصیب میں تھی آپ کی۔ بس یہ البتہ ہوا ہے کہ جو کمائی آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے آپ نے اس کو 24 گھنٹے لگا دیے، کیونکہ آپ کو لگا کہ میں خود کماؤں گی، اس میں آپ نے 24 گھنٹے وقف کر دیے، حالانکہ جو رزق لکھا تھا، جو نصیب میں تھا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا تھا۔ اس کے لیے آپ 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کرتی یا آپ اس کے لیے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹ کرتی، اٹ واز یور کال۔ تو بے وقوفی ہوئی نا یہ کہ جو چیز مجھے ملنی ہے اس میں جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بیٹا کوئی کھانا آ رہا ہے کھانا، اب وہ 6 گھنٹے روتا رہے زمین پہ لیٹ کے، پاؤں مارتا رہے زمین پہ زور زور سے، کھانا جب تک بنے گا تب تک ہی اسے دیا جائے گا۔ تو آپ اس دوران کچھ اور کر لو بیٹا، آپ کچھ کھیل لو، کچھ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرو، اپنے آپ کو بزی کر لو، کوئی کریٹو کام کر لو، لیکن وہ 6 گھنٹے روتا رہے، چاہے وہ 6 گھنٹے بزی رکھے، کھانا جب ریڈی ہوگا تبھی دیا جائے گا نا بچے کو۔ تو آپ کے نصیب میں جب جتنا جیسا لکھا ہے اس نے تبھی ملنا ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ حکیم لقمان جو تھے وہ کوئی سیشنز نہیں لیتے تھے درس کے، ٹھیک ہے، درس نہیں دیتے تھے، حکمت کا ان کا امپریشن ہی یہی تھا کہ وہ اوور آل سمجھداری کی باتیں کرتے تھے۔ اوور آل ان کی پرسنالٹی، ان کے معاملات، ان کے جو لوگوں سے ڈیلنگ تھی وہ یہی تھی کہ وہ صرف اور صرف سمجھداری سی باتیں کرتے تھے۔ سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ کسی کے لینے دینے میں نہیں ہوتا ہے، کسی کے معاملے میں خود سے ٹانگ نہیں اڑاتا ہے۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ ان کے الفاظ کا سلیکشن بڑا بہترین ہوتا تھا، ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ بہت اسپیسیفک الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ اور ان کی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ ان لقمان کان عبدا کثیر تفکر، حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کیا کہ یہ لقمان جو تھے اللہ کے بندے تھے جو بہت زیادہ ریفلیکشن کیا کرتے تھے، تفکر کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ آتا ہے کثیر تفکر، حسن زن، اور کیا کرتے تھے ہر ایک سے حسن زن رکھتے تھے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں ان کی پرسنالٹی اور آپ اپنے اندر یہ ڈیولپ کریں چیزیں کہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا، یہ نہیں کہ نہیں چھوڑو ہم، مجھے کیا پرواہ، میں کیوں اتنا غور و فکر کروں، میں کیا اتنا ان چیزوں میں پڑھوں، نہیں، چیزوں میں لوگوں کے نہ پڑھیں لیکن اپنے حالات معاملات کائنات ان پہ غور و فکر کریں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میں نے کیا بلنڈر مارا تھا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی، میں نے یہاں پہ کیا اچھا کام کیا جو اللہ یہ واقعی میری اچھا کام ہو گیا۔ تو غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں بھی، کائنات میں بھی اور اللہ پہ بھی، یہ غور و فکر کرنا بڑا اچھی چیز ہے آپ کے لیے، بڑی ہیلدی جو ہے نا یہ لائف سٹائل آپ کا بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز تھی کہ حسن الظن، ان لقمان کان عبدا کثیرا تفکر حسن الظن، اور وہ ہر ایک سے حسن ظن رکھتے تھے، وہ کثیر الصمت، اور بہت ہی زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے فمن علیہ بالحکمہ، تو کیا ہوا کہ احب اللہ فاحب اللہ، تو اللہ سے وہ شدید محبت کرتے تھے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ فمن علیہ بالحکمہ، تو اللہ نے اس محبت کی وجہ سے کیا کیا، ان کو حکمت عطا کی۔ یہ ان کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کیا کہ ان لقمان کان عبدا کثیرا تفکر حسن الظن وکثیر الصمت احب اللہ فاحبہ اللہ فمن علیہ بالحکمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکمت اتار دی کیونکہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے تھے اور اللہ بھی ان سے شدید محبت کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں محبت، جب آپ کسی سے محبت کریں تو ہمیں کوئی محبت واپس کرے نہ کرے یہ تو ہم گارنٹی نہیں کر سکتے۔ بچوں سے کتنی شدید محبت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، پھر بھی بیچارے باپوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آئی لو مائی بابا۔ تو ہم سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا وہ رسپونڈ ہمیں کرے محبت میں ہی، تھوڑی بہت محبت وہ بھی کر لیتا ہے کہ بھی اتنا کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے شدید کرتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے، پھر اس محبت کی وجہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں ہبہ کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں محبت میں۔ کوئی تو ہم سے محبت میں ہم ہی دے رہے ہوتے ہیں کسی کو محبت میں، کوئی تو ہمیں دے بھی نہیں رہا ہوتا۔ ذرا سا اپنے شوہر کے لیے ہمیں برتھ ڈے یا کوئی اینیورسری سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے، پورا گھر سجا لیتے ہیں کینڈل سے، پھولوں سے، سرپرائز دیتے ہیں، کیک بھی جو ہے نا کوئی فون گفٹ کر دے گا، کوئی گھڑی گفٹ کر دے گا، چاکلیٹ گفٹ کر دے گا، کچھ نہ کچھ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے نا اپنے شوہروں سے، بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم کیا اظہار محبت کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ حالانکہ وہ لوگ سب کہتے ہیں اچھا تھینک یو، بڑا اچھا کیا ماشاء اللہ، اور 2 دن بتا دیں گے، 2 دن گنگا لیں گے وہ کہ ہاں میری بیوی نے یا میرے شوہر نے میرے لیے سرپرائز کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھیں 3,000 سال آپ سوچے کہ ذکر ہے یہاں پہ، کیسا اللہ تعالیٰ جو آنر کرتے ہیں کسی بھی شخص کو۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ بہت نیک اور عابد شخص تھے۔ کسی نے ان سے حکمت کا راز پوچھا تو فرمایا کہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے
تنویر الغباش، ٹھیک ہے؟ تنویر الغباش، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جس میں نا بلیک ہسٹری ان اسلام اس کو مینشن کیا ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ ما بلغ بک ما ترا، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ کسی انسان نے ان سے پوچھا کہ ما بلغا، کیا پہنچا آپ کو، بکا ما ترا، جو ہم ما نرا ما ترا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ پہنچا ہوا، یہ کس چیز نے آپ کو یہاں پہ پہنچایا ہے؟ وٹ کازڈ یو ٹو ریچ وٹ یو ریچڈ، آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ غلام سے قاضی بن گئے؟ یہ فضل ہی ہے نا، اسٹیٹس ہی ہے نا، اور نیکی ہو گئے نا، کہ نیکی کیسے پائی آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صدق الحدیث و عدل امانہ و ترک ما لا یعنی، صدق الحدیث کا مطلب ہے کہ سچ بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے کہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے ان سے پوچھا آپ یہ مقام پہ کیسے پہنچے، تو ان کو پتہ ہے کہ میں کیسے پہنچا ہوں، انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ میں نے اچیو کیا یہ مقام، میں غلام سے اگر کسی مقام پہ پہنچا ہوں، ہائی رینک میں پہنچا ہوں، تو یہ ایسے نہیں ہوا نہیں اللہ کا بس وہ تھا، وہ فلاں میرے پہ مہربان ہو گیا تھا، ہم کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی کامیاب انسان کو، تو کچھ لوگ تو واقعی بتا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوئے، وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا بڑا کنٹرول کیا اپنے اوپر، میں نے جو ہے نا یہ چیزیں کی، اب ان کو واقعی وہ کی ہوتی ہیں، انہوں نے اچیو کر لیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے آپ پوچھیں گے یا آپ سے بھی کوئی پوچھے گا بھئی آپ، تو آپ کہیں گے ہاں بس پتہ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا حکم، یہ کیا بات ہوئی، اللہ کا حکم، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ، لیکن آپ کو اتنا شعوری احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کوئی بھی بلنڈر کیا اس کی کیا وجہ تھی، تو آپ کہیں کہ ہاں وہ میں نے بے دہانی میں یہ کام کر دیا، میں اس کے بارے میں لا علم تھی، میں غافل تھی، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، نہیں وہ مجھے بس ہو گیا ایسے، میں تو پوری تیار تھی، یا مجھے تو کسی نے علم دیا، تو یا مجھے کسی نے جو ہے نا میرے دعا کی، میری امی کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں، میرے ابو کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں پہنچی ہوں، میں نے عمرہ کیا تھا نا، وہاں میں نے پہلی نظر کعبہ کو دیکھ کے دعا مانگی تھی تو میری یہ دعا قبول ہوئی۔ دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو ایک انٹلیکچوئل شخص کے منہ سے اچھی چیزیں لگتی ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی، باقی تو سارا فضل اللہ کا ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ میں نے یہ ایفرٹ کی تھی کہ میں کم بولوں، میں نے یہ ایفرٹ کی تھی کہ میں کسی سے نہ مانگوں، میں نے یہ ایفرٹ کی تھی کہ میں اپنے شوہر کی ہمیشہ جو ہے نا شکر گزار رہوں، یہ ایفرٹ ہونی چاہیے۔ آپ کے بچے آپ کے پوچھیں، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ سے پوچھیں کہ امی آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا کہ ابو کے دل میں آپ کی عزت ہے، تو آپ بتائیں ان کو کہ میں نے یہ کیا ایفرٹ۔ آپ کہیں گے نہیں وہ تو بس تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی قربانیاں دی، بس اول جھول فضول سی کوئی آل فال سی کوئی بات بتا دیں گے جس کا جو بچے بیچارے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں۔ ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دینا بہت ضروری ہے کہ مجھ سے آگے کوئی پوچھے کہ مما آپ جو ہیں یہ آپ نے کھانا کیسے بنا لیا، آپ کو یہ، تو میں کہوں کہ ہاں بس وہ ریسیپی دیکھی تھی تو بنا لیا، تو بتائیں کہ نہیں بیٹا ٹائم دیا، سوچا، 2-3 ریسیپی، تو یہ پورا ایک پروسیس بچوں کو بتانا جو ہے نا بچوں کو ٹرینڈ کرتا ہے۔ ان سے بہرحال کسی نے پوچھا کہ ماں بلغا بک ما ترا، آپ کو یہ نیکی کیسے پہنچی، یہ فضل، یہ سٹیٹس آپ نے کیسے پایا کہ آپ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے کہ آپ کا ایک مرتبہ ہے بھئی، آپ کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صدق الحدیثی و عدل امانہ و ترک ما لا یعنی، ان کو پتا تھا وہ کیسے میچور ہوئے ہیں، ان کو پتا تھا انہوں نے کیسے پایا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں لکھا کریں، ڈائری لکھا کریں، جرنل رائٹنگ کیا کریں کہ میرے ساتھ آج کیا ہوا، میں نے اس میں کیا سیکھا، میں نے یہاں پہ کیا غلطی کی تھی۔ یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا بچا لے گا۔ کس چیزوں سے بچا لے گا؟ نیکسٹ ٹائم غلطی نہ کرنے سے بچا لے گا۔ آپ کا لکھا ہوا لوگ پڑھیں تو وہ خوش ہوں کہ ہاں اس نے اپنی زندگی کو جیا ہے، اپنی زندگی کو اس نے استعمال کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ صدق الحدیث کے ٹروتھ فل اسپیچ، پہلی چیز انہوں نے کیا بتائی جو کہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اس مقام پہ کیسے پہنچ سکتا ہے بقول ان کی زندگی کی بایوگرافی کے مطابق، ٹروتھ فل اسپیچ، سچ بولا ہمیشہ، وعدہ نبھایا، ٹھیک ہے؟ سچ، ہمیشہ سچ بولا۔ دوسرا ہے کہ فل فلنگ مائی امانہ، انہوں نے بولا کہ وہ عدل امانہ، آئی ہیو فلفلڈ مائی امانہ، مجھے کوئی بھی وعدہ دیا گیا، کوئی بھی کام دیا گیا، کوئی بھی امانت دی گئی، کوئی بھی رسپانسبلٹی دی گئی، میں نے اس کو نبھایا۔ اینڈ وترکو مالا یعنی، سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وترکو مالا یعنی، جس کام سے لینا دینا نہ ہو اس کو چھوڑ دیا۔ abandoning that which does not concern me، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب تک کہ مجھے لوگ انوالو نہ کریں، اور میں بھی تب دیکھوں کہ انوالو کر رہے ہیں تو میرا اس میں کوئی لینا دینا ہے۔ جیسے ہم کہیں کھڑے ہوئے ہوں اور 2 لوگ بیٹھے ہوں، ہم کہیں ذرا آنا یہ دیکھنا کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو بولیں کہ بھی میرا کوئی اس میں لینا دینا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کا لینا دینا اگر کوئی انوالو کر رہا ہے تو پھر آپ کو لینا دینا ہوگا۔ تو یہ جو چیز تھی نا کہ ترک ما لا یعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے اس بارے میں کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ اسلام کسی کا بڑا اچھا جا رہا ہو لیکن اس میں کوئی بڑی ڈیکوریشن، کوئی خوبصورت چیز ہو جائے، کوئی خوبصورت چیز اس کے اسلام میں آ جائے کہ تمہارا اسلام بڑا خوبصورت ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کی خوبصورتی
اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو مفسرین اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے لوگوں سے معاملات، یہ معاملات ہے کہ انسان جو ہے نا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اسلام کو پروگرس کی طرف لے جانے کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے علاوہ وہ کسی بھی چیز میں انوالو ہوگا وہ ترک ما لا یعنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی ڈیٹیل میں یہ آتا ہے کہ آپ کا مقصد اسلام کی پروگریشن ہے، اسلام کو ترقی دینا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس مقصد سے آپ کو ہٹائے گی، دیٹ از ترکہ ما لا یعنی۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیں 3 چیزیں بتائی ہیں، جو کہ سچ بولنا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی سچ بولیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ امانت کا پورا کرنا، تو اگر ہم نے کوئی کانٹریکٹ کر لیا، ہم نے کوئی کسی سے بات پکی کر لی تو اس کو ہم پورا کریں، وترک ما لا یعنی، اور کسی لینے دینے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہ ہو کہ جب تک کوئی انوالو نہ کرے، اور انوالو ہمیں ضرور لوگ کرتے ہیں، اگر ہم سمجھدار ہوں گے تو لوگ ہمیں انوالو بھی کریں گے، ہماری سنیں گے بھی، ان کی بھی سنی گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ہمیں بتایا کہ ان کے اپنے بچے کو کیا نصیحت کر رہے تھے، اور لوگ جو تھے وہ بھی ان کی باتیں مانتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ لقمان کے بارے میں۔ تو سوچیں کہ ایک انسان کو وہ خود کسی معاملے میں نہیں پڑھ رہا، لیکن ہر کوئی ان کو انوالو کر رہا ہے اپنے معاملے میں، قاضی بنے ہوئے ہیں وہ، ہمیں کوئی قاضی بنائے نہ بنائے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں ہر جگہ قاضی بننا چاہیے، ہم ہر جگہ گھر میں جا کے جو ہے نا وہ ہر ایک کے معاملے میں گھسیں، پڑوسیوں کے معاملے میں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، شور کی آواز آ رہی تھی، آپ ایسا کریں، یہ معاملہ کریں، آپ ایسا کریں، وہ معاملہ کریں، تو اس لیے ہمیں کوئی انوالو ہی نہیں کرتا۔ لیکن ہم اگر کسی سے معاملہ نہیں رکھیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، تو لوگ آپ کو خود انوالو کریں گے۔ آپ یہ آج ڈیٹ لکھ لیں اور آپ یہ 6 مہینے 8 مہینے کوشش کریں، اور 8 مہینے بعد آپ مجھے خود بتائیں گی کہ آپ کو لوگ خود انوالو کرنے لگ گئے۔ ابھی ہمیں کوئی انوالو نہیں کرتا، ہم خود گھس کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسی عزت ملتی ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو بڑا بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ اصول ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص، جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ آپ کے گھر نہیں آتا ہے کہ میرے سے علاج کراؤ، آپ خود اس کے پاس جاتے ہیں۔ وکیل آپ کے پاس نہیں آتا ہے مجھ سے کیس کراؤ، آپ خود اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایسی مسلمان جو ہے نا وہ کسی کے ناک میں ہر کسی کی چیزوں میں پوک نہیں کرتا، کسی کی چیز میں گھستا نہیں ہے، ناک گھسا کے تمہارے کیا چل رہا ہے، تمہارے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اس کو لوگوں کے دین کی فکر ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے اخلاق کی فکر ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے ایمان کی فکر ہوتی ہے، پرسنل لائف کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے نکلیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ایک سمجھدار انسان بنائیں۔ تو حکیم لقمان کے جو بیٹے ہیں، اس کی اوپینین کے مطابق وہ کیا ہے کہ اسکالرز اندازہ لگاتے ہیں، اوپینین ہے یہ ساری اوپینینز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، وہ کیا ہے حکیم لقمان کے بیٹے کی ایج جو اسکالرز اندازہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیوبرٹی ہٹ کر لی تھی، ٹھیک ہے، بلوغت پہ پہنچ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بلوغت میں نہیں پہنچے تھے، ان کی جو ایج ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے جب انہوں نے خواب دیکھا تھا، جب پہلی دفعہ اپنے باپ کے پاس آئے تھے، قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا ان کا، سورہ یوسف میں جہاں پہ ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو تب تک وہ پیوبرٹی ہٹ نہیں کی تھی، بلوغت میں نہیں آئے تھے، جبکہ ان کے بیٹے کے بارے میں اسکالر جو اندازہ لگاتے ہیں، جو حکیم لقمان نے جو ایڈوائزز دی ہیں نا ان کو، اس کے اکارڈنگلی کہ جو ایڈوائز ایک بالغ انسان پہ آتی ہے نا کو آپ دے سکتے ہیں، وہ اس کے مطابق اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہو چکے تھے۔ پہلی بات تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک اور اوپینین کیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا بیٹا جو تھا نا، اسکالرز جو ہسٹری میں جا کے جب دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو تھا نا مشرک کلچر میں زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، زیادہ انکلائنڈ ہو گیا تھا، تو کانٹرری ٹو ہم، کیونکہ وہ خود تو بہت توحید پرست تھے، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، تو یہ آتا ہے کہ وہ بھی معاشرے میں بری کمپنی کا شکار ہو گیا تھا، خاص طور پہ مشرک کلچر میں زیادہ انکلائنڈ ہو گیا تھا، وہ مشرکین کے ساتھ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ سنبھل بھی گیا تھا، اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہی رہا، مرتے دم تک وہ مشرک ہی رہا۔ تو بہرحال ہمارے سامنے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اٹ واز اے کینڈیڈ کانورزیشن ود ہز چائلڈ، کینڈیڈ کانورزیشن، کوئی پلانڈ نہیں تھی کہ آج اتنے بجے جو ہے نا آپ کا پلیز جوائن دا سیشن، ایسا نہیں تھا، جیسے آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آج یہ کلاس ہے، آج ویسی کلاس ہے، تو اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی کیسے معاملہ کریں، کینڈیڈ کانورزیشن میں اللہ کے ذکر لے کر آئیں۔ ہم بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہم سوچ کے بیٹھتے ہیں آج بچے نے نا یہ غلط کام کیا ہے، آج زبان چلائی ہے، آج بات نہیں مانی، تو آج بیٹھ کے نا میں اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اللہ کے بارے میں بتاؤں، دین کے بارے میں بتاؤں، خاص طور پہ جہنم کے بارے میں بتاؤں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کینڈیڈ مومنٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈ کانورزیشنز ہوتی ہیں، جو آپ بس رینڈم بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے بس زبان میں اللہ کا ذکر آ جائے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا، آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے نا، اور نہیں بھی آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہوگا، لیکن ایک دم کوئی بات آپ کہیں گے اللہ سبحان اللہ، کتنا زبردست فروٹ چاٹ میں اللہ تعالیٰ نے ورائٹی دی ہے، افطاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی نہیں سوچا ہوا کہ مجھے آج بچوں کو بتانا ہے اللہ کی تخلیق، لیکن آپ بس بیٹھے ہوئے، چونکہ آپ خود سوچ رہے ہیں نا، جب آپ فروٹ چاٹ کی بائٹ اسپون لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتے رنگ برنگے فروٹ،
اور آپ کو پتہ ہے کہ امرود کا ٹیسٹ اور گیا ہے منہ میں، انگور کا ٹیسٹ اور گیا ہے، سیب کا ٹیسٹ اور گیا ہے، کیلے کا، اور میں سب فیل کر رہی ہوں۔ تو یہ آپ بیٹھے ہوئے جب کھا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ الحمدللہ سبحان اللہ کیا کریشن ہے اللہ کی، کیا ہے، کہاں سے فروٹ تیار ہو کے آئے ہیں، کہاں بیج ڈلا ہے، میرے پاس کہاں سے آ گئے کٹ کے، اور فروٹ میں چاٹ کھا رہی ہوں، فروٹ کے الگ الگ غذا، کیلا مجھے کچھ دے رہا ہے، اورنج مجھے کچھ فائدہ دے رہا ہے، مینگو مجھے کچھ فائدہ، یہ آپ بیٹھ کے جب بولیں گے تو یہ کینڈیڈ کانورزیشن ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ریڈ بیٹا واٹ کلر از دس، وہ کہے گا ریڈ، اوکے واٹ شیپ از دس، ایپل تو کس نے بنایا، ہو میڈ دس، اللہ، تو چلیں آج کا ٹاپک ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کینڈیڈ کانورزیشن ہوتی ہے، جو کیا ہوتی ہے، جو آپ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو بس آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اللہ ہوتا ہے۔ تو بچے بھی آ کے کچھ دکھاتے ہیں یہ چیز، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو اس دماغ میں یہ چیز ڈالی۔ تو بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ماؤں کے دل میں کیا چل رہا ہے، ماں ہم کیا کہہ رہے تھے، واہ کیا میرا ذہین بیٹا ہے، اس کی ڈرائنگ سے تو تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے نا؟ تو یہ چیزیں اپنے اندر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ٹاپک کو ہم اسی لیے کور کریں گے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز لے کر آئیں، جیسے حضرت حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پریزنٹ کیا۔ میں نے جب یہ فرسٹ ٹائم سورہ پڑھی تھی، مجھے اپنے پیرنٹنگ کی چیزیں پتہ چل گئی تھی، اینڈ آئی واز ان گریڈ 9 ایٹ دیٹ ٹائم، 9ویں کلاس میں تھی میں اس وقت، اور یہ پتہ چل گیا تھا کہ پیرنٹنگ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کورس کرنا پڑے گا، کسی کو دیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، قرآن ٹیلز یو اباؤٹ اٹ، سورہ یوسف، سورہ لقمان، سورہ الاحزاب، سورہ نور آپ کو یہ چیزیں بتاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ خود کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا ہماری پیرنٹنگ ہی نہیں صحیح ہوئی ہوئی، ہمیں تو تربیت ہی نہیں ملی، ہمیں تو یہ سیکھا ہی نہیں، ہم تو سیکھ ہی نہیں پائے یہ سب چیزیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اب سیکھیں گے بھی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو بھی وہی چیز سکھائیں، کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو اے کینڈیڈ کنورزیشن ود یور چائلڈ۔ وہ یہ کہتے ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہی رہا، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک اوپینین ہے ہمارے پاس، کیونکہ اوتھینٹک تو نہیں ہے تو ہم اس پہ بلیف نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیتے ہیں اسکالرز، یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہی رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نصیحت کرنا تو نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ ہماری نصیحت پھر کسی اور کو کام آئے گی، جیسے آپ کو اور مجھے ان کی نصیحت کام آ رہی ہے۔ اگر ان کا بیٹا نہیں بھی اچھے اس پہ چل پڑا راستے پہ، اور نہیں اس نے اپنا انجام صحیح کر پایا تو ہم تو کر سکتے ہیں نا، اور کرتے ہیں، بہت سے لوگ سورہ لقمان سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں، پوری سورہ توحید پہ مبنی ہے۔ نام لقمان کا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنا نام رکھ سکتے تھے، الجبار نام رکھ دیتے، الہ نام رکھ دیتے۔ اللقمان کا نام رکھنے کا مطلب یہی تھا، سورہ لقمان کا لقمان نام مطلب یہی تھا کہ انسان کی یہ دیکھے بغیر کہ میرا بچہ بس کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے، کسی طریقے سے بس اس راستے سے ہٹ جائے، ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہیں، آپ صرف ایفرٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ایفرٹ نظر آنی چاہیے، آپ کا وہ اخلاص نظر آنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بات شروع کریں اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ آتَيْنَا، بس 2 بچے ہیں، اس کو جلدی سے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اور ڈیٹیل میں ہم کل جائیں گے۔ وَلَقَدْ، تو اس میں جو 3 چیزیں آئی ہیں نا، و، لا اور قد، ٹھیک ہے، قد ویسے بھی آتا ہے تو وَلَقَدْ جو ہے، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں کہ جو وا ہے وہ بھی تاکیدی ہے، لا بھی تاکیدی ہے، اور قد بھی تاکیدی ہے، تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ تاکیدی طور پہ آئی ہیں، ایمفسائز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ایمفسائز کر رہی ہیں کہ وَلَقَدْ، تحقیق، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کوئی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، مبہم بات نہیں ہے کس چیز کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دی، ہم نے پرووائڈ کی، ہم گیور تھے، ہم نے ہی پلان کیا تھا، مطلب کہ القاء کرنا، ٹھیک ہے، آتینا، القاء کرنا۔ اب کیسے دی، کوئی کتاب تو نہیں دی ان کو کہ یہ پڑھ لو وزڈم، 7 ٹپس آف وزڈم، 7 پوائنٹس آف وزڈم، 30 days ٹو بی اے وائز مین، ایسی کوئی بک نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو، بلکہ کیا اس کا مطلب کیا ہے، اسکالرز کہتے ہیں آتینا کا مطلب ہے القاء کرنا، کیونکہ غیر نبی کو وحی نہیں آتی، انٹیوشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے علاوہ الہام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بھی آتا ہے کہ ان کے دل میں جو ہے القاء کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں، تو ان کو اللہ نے الہام کر دیا، اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے وہ بس دل میں بات آ گئی ہے نا، اچھی بات کی موٹیویشن مل گئی، کچھ کر رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کریں، بس ایک دم ایسا لگا کہ ہاں یہ کر لیتے ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے کرتے، آپ کہتے ہیں بس اللہ نے دل میں بات ڈال دی، میں کنفیوز تھی، بہت چیزوں کو دیکھ رہی تھی، کیسے معاملہ کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، وہ اللہ نے بس کوئی ریل ایسی آ گئی، کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی بات کلک ہو گئی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دی، لقمان کو، الحکمہ، دیٹ از دا بیوٹی آف دس آیا، یعنی کہ یہ اتنی کروڑوں روپے کی آیت ہے نا کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی کو گاڑی دی، کسی کو اولاد دی، اولاد نرینہ دی، اس کے اولاد کی شادیاں کر دی، اس کے اولاد کے پلاٹ کر دیے، اس کے گھر کر دیے، کچھ مینشن ہی نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قرآن میں کہیں مینشن ہی نہیں کیا کہ میں نے کسی کو مال دیا،
ہے ہی نہیں کہیں کوئی بھی چیز، لیکن کچھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ یہ جو آیا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا، ان شاء اللہ اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو 15 ٹائمز پہ آیا ہے کہ آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا کی جو فریز ہے نا، یہ جو ٹرم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا 15 دفعہ قرآن میں آئی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہے یہ چیز، اور یہاں پہ صرف اونلی ون اینڈ اونلی جو غیر نبی ہیں وہ حکیم لقمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا کی ٹرم صرف اور صرف لقمان علیہ السلام غیر نبی ان کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو ان کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، خود کیا دی ہے، الحکمہ۔ الحکمہ کیا چیز ہے، حکمت کو کیسے دیکھنا ہے، حکمت کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے، حکمت ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو گین کیسے کرنا ہے تو اس کو انکریز اور اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کی اپلیکیشن کیسے دیکھنی ہے، اگر وہ اپلائی کر رہے ہیں، اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس کے جو ہے نا سمٹمز کیا ہوں گے، کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جمعے کے بعد سیشن ہوگا، اس میں کل ہم حکمت ڈسکس کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے البقرہ میں فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں حکمت دے دیتا ہوں، باقی تو تم لوگ خود لگے ہوئے نا گاڑیاں لینے، گھر لینے میں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم خود ہی چیز اس پیچھے ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہو، میں البتہ دیتا ہوں، تو کس کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں، اگر مجھے نہیں دے رہے ہیں تو میں نے اپنی ورتھ بتائی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے دینا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک بچے کو بھی آپ 1000 کا نوٹ نہیں دیتے ہیں، چھوٹے سے 5 سال کے بچے کو 1000 کا نوٹ نہیں دیتے ہیں کہ جا کے چپس لے آؤ، بہت ہوا تو کسی بڑے بھائی کو ساتھ بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس کی وہ بچہ جو ہے وہ 1000 کی نوٹ سنبھال ہی نہیں پائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے کرنا ہے، تو جب ہم یہ ڈیسیجن دنیا میں لے رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے، کس کو کتنی الاؤنس دینی ہے، کس کو زندگی میں کیسے معاملہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے حکمت دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مل جائے گی تو میں بہت سمجھدار ہو جاؤں گی، کچھ لوگ کیا ہیں کہ حکمت کے باوجود جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی جو ہے نا وہ خطرے کا باعث ہوتا ہے، انتہائی جو ہے نا ٹاکسک ہوتا ہے، تو ذہین سے ذہین لوگ بھی جو ہے نا لٹیا دبو دیتے ہیں اپنی، تو حکمت کو ہم ان شاء اللہ کل اچھی طرح دیکھیں گے، جمعے کے بعد سیشن ہوگا وچ وی ول اونلی کور حکمت ٹمورو، صرف اور صرف حکمت پہ بات ہوگی، پیرنٹنگ پہ بات ہوگی، اور پیرنٹنگ میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا بنے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے حکیم بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے صرف ماں اور باپ ہی بنے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اس چیز سے گزاریں گے جس سے باقی لوگ بھی گزر رہے ہیں، صرف پیرنٹنگ میں اگر ہم پیرنٹ ہی بنے ہوئے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے لیے مثال نہیں ہے، لیکن حکیم لقمان ہمارے لیے مثال ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ توحید پرست تھے، تو آپ کا توحید پرست ہونا، شرک کی نفی کرنا، اپنے آپ کو خالص کرنا اللہ کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے بہترین سنسیئر باپ بننے کے لیے، خاص طور پہ باپ کو بھی دیکھیں گے باپ کا رول کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ مرد جو ہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، عورت نہیں رکھی ہے، مریم علیہ السلام عورت کے طور پہ تھی، تو وہاں پہ الگ ایک ہمارے لیے ایک جو ہے نا سیکھنے کی چیز ملتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میل جو ہمارے پاس ایک کریکٹر رکھا ہے، تو ہم میل کریکٹر کو بھی دیکھیں گے کہ باپ کا جو بھی رول جو ہونا چاہیے اپنے بیٹے کی زندگی میں وہ کیا رول ہونا چاہیے، تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے، کل جمعے کے بعد لنک شیئر کر دیا جائے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ٹائم سے آپ جوائن کر لیں تاکہ آپ اس کی جو ہے جب جیسی بیس بننا شروع ہوگی آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ حکیم لقمان کا جو ذکر ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے یہاں پہ بتائی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک ایک جو ٹرم ہے نا، ایک ایک جو نصیحت ہے وہ آپ کو 10 بکس بھی آپ پڑھ لیں گے نا اس حوالے سے وہ اثر نہیں کریں گی جو قرآن اثر کرتا ہے آپ پہ، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وصیت کر رہا تھا، یعظہ واز کر رہا تھا، وہ واز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، بات نہیں کر رہے تھے، کنورسیشن نہیں تھی، یعظہ تھا، ٹھیک ہے، تو یعظ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو انشاء اللہ ہم دیکھیں گے، اور وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا وہ بظاہر ایسی چیزیں نہیں لگ رہی ہیں ہمیں کہ بہت کوئی بڑی بڑی چیزیں بتا رہے ہوں، بس یہ کہ ہاں آپ شرک نہیں کرو اور جو ہے نا بولو ایسے چلو ویسے، یہ چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا، اللہ تعالیٰ خود بھی تو بتا سکتے تھے نا باقی احکامات کی جگہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سچ بولو، یہ کرو، تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ تم ایسے بولو، تمہاری آواز کی ٹون ایسے ہونی چاہیے، تمہاری چال ایسے ہونی چاہیے، لیکن ان کے ہی تھرو کیوں بتایا، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی اس کریکٹر پہ کام کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے، ہمیں بچوں کی بس یہ کہ بیٹا انگلش بولو، ایکسنٹ ایسے نکالو، ہمارے سارے جو ہے نا دھیان ادھر چلے گئے ہیں، اور بچوں کی کریکٹر پہ، بچوں کی ایٹیکیٹس میں، بچوں کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم نے کام چھوڑ دیا بالکل، تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں پہ ہم کام کیا کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ آپ کے رشتہ داروں میں کسی کے بھی چھوٹے بچے ہوں یا پیرنٹنگ ہے ٹو بھی پیرنٹس ہوں، یعنی کہ ابھی کنسیو ہی کیا ہو کسی خاتون نے،
तो आप कोशिश करें कि उनको या तो रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर ली जाएगी आफ्टर सम टाइम। तो वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई लाइव भी सुनना चाहे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे बड़ी खैर किसी इंसान के लिए क्या होगी कि आप उसको उसकी इनिशियल स्टेज पे उसको बता दें कि कुरान हमें क्या बताता है कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है? तो ये और ये इससे क्या होगा कि कोई भी इंसान किसी के लिए एक हदीस मैं आपको बता दूँ, क्योंकि होता क्या है, बातों का दिल तंग पड़ जाता है कि अच्छा हमारे बच्चे तो किसी काम पे लगे नहीं, हमारे बच्चे तो कामयाब हुए ही नहीं, हमने तो सही पेरेंटिंग की नहीं, अब उसको हम क्यों बताएँ, उसके बच्चे अच्छे निकल आएँगे, ये आता है हमारे ज़हन में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक भी, जो मैं आपको एक उसका छोटा-सा एक वो समरी दे दूँ कि कोई भी इंसान किसी के लिए अच्छा काम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए वो काम आसान कर देता है। यानी कि आपको ज़रूरी नहीं आपकी बैड पेरेंटिंग हुई हुई हो, टॉक्सिक पेरेंटिंग हुई हुई हो और 30 साल हो गए हों, 1 साल ऐसा होगा कि आपके बच्चे बिल्कुल चेंज हो जाएँगे। और आप देखेंगे कुछ लोग एकदम रिवर्ट हो जाते हैं, एकदम अच्छे बन जाते हैं। आप कहते हैं अरे! ये बहुत दीन पे लग गया है ना? आप किसी के घर जाते हैं, वो कहते हैं मेरा बेटी जो है ना माशाल्लाह वो बड़ा कुरान में लग गई है। हालाँकि उससे पहले वो फ़ैशन और सब कुछ करती फिर रही थी। तो आप कहते हैं क्या हुआ? कहीं पता नहीं क्या हुआ, बस एकदम उसको कुछ हो गया, एकदम अच्छी बन गई। तो आपने किसी के साथ अच्छा किया होता है ना, किसी के साथ किसी को अच्छी जगह मोटिवेट किया होता है, किसी के लिए इख़लास दिखाया होता है, अल्लाह ताला आपके लिए वो चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि फ़रिश्ते दुआ करते हैं, मछलियाँ दुआ करती हैं उस इंसान के लिए कि अल्लाह ताला इसने किसी के साथ अच्छा मामला किया है, तो इसके लिए भी सेम वैसा करो। जब आप दुआ करते हैं किसी के लिए तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और कहते हैं इसको भी वैसा, जैसे मैं आपके बारे में बोलूँ अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दें। बस छोटी-सी दुआ ही है ना? किसी की शिफ़ा फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला इसको भी यही दें कि अगर ये बीमार हो तो इसको भी शिफ़ा दें। तो ये कोई कम चीज़ है कि आप किसी को रास्ते रास्ते में लगाएँ और कोई आपसे कहे कि आंटी आपकी वज़ह से जो है ना मेरा मुझे चीज़ समझ आ गई। आपकी वज़ह से मैंने सेशन जॉइन किया, मैंने कोई लेक्चर सुन लिया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस इतनी सी दुआ किसी ने देनी होती है और मुँह से ना भी बोले, दिल से तो सबके निकल रहा होता है कि वाह! तो आपके लिए वो काम आसान बन जाते हैं और आपको दुनिया में नज़र आएँगे ये सब चीज़ें। और सेम अगर आप किसी के लिए गलत काम कर रहे हैं, तो वो फिर फरिश्ते उस पे भी आमीन कहते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।